باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 159 تک دیکھ لیا تھا۔ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اسی تسلسل میں آگے بات جاری رہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ مضمون جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا یہ ایک تضمین کی صورت میں آیا تھا۔ تضمین کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ایک چیز چل رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد درمیان میں ریلیونٹ جو ہے نا کوئی اور بات کرنا مقصود ہوتی ہے، تو وقتی طور پہ بات جو ہے نا اس کا رخ اس دوسری طرف موڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو مضمون اصل مضمون تھا اس کی طرف مضمون لوٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے کے اس پہاڑ پہ گئے تھے، اور جب وہاں پہنچے تو ان کو ایک زلزلے نے آ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کی، اور دوبارہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو 70 لوگ تھے وہ بے ہوش گر گئے تھے، ان کو دوبارہ ہوش میں آیا، اور یہ معاملہ چل رہا تھا۔ اور اس حالات میں جو ہے نا وہ دعا یہ کی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو یہ کہ ان کے لیے بھلائی ہی لکھ دے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود جواب دیا تھا کہ یعنی یہ کہ میرا عذاب جو ہے وہ میں انہی کو دیتا ہوں۔ یعنی بات کا رخ جو ہے نا اب کسی دوسری طرف مڑ گیا تھا اس دعا کی جواب کے سلسلے میں، جو ظاہر ہے کہ میرے قانون کے مطابق جو اس عذاب کی زد میں آتے ہیں میں انہی کو عذاب دیتا ہوں۔ اور وہاں پہ یہ واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہے، یعنی اصل چیز جو ہے بائی ڈیفالٹ وہ میری رحمت ہے، عذاب جو ہوتا ہے وہ ایکسیپشن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس کے بعد یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا جو ایک تقوی اختیار کریں گے، اذکار ادا کریں گے، وہی یقیناً جو ہے نا یا میری آیات پہ جو ہے نا ایمان لائیں گے، وہی حقیقتاً جو ہے نا یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے جو براہ راست مخاطبین ہیں انہی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے تو اب بات کا رخ جو ہے نا وہ ان عہد معاہدوں کی طرف مڑ گیا ہے جو رسولوں کے ساتھ جو ہے نا آنے والے رسولوں کے حوالے سے کیے گئے تھے، اور خصوصی طور پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات چلی، اور اس کے بعد حوالے دیے گئے تورات کے اور انجیل کے، جس کو ہم نے پچھلی دفعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو اس پیغمبر کی پروفائل ہے اس کے کچھ 7-8 ایٹریبیوٹس ہیں جو یہاں پہ گنوائے گئے تھے، اور ایک ایک کر کے ان کا تعارف کرایا گیا تاکہ ان پہ واضح یعنی یہ ایک طرح کی اتمام حجت کر دی جائے کہ یہ جو پیغمبر ہیں جس کا پچھلی کتابوں میں تورات میں جن کا حوالہ آیا ہے وہ پوری کی پوری پروفائل کیا ہے، وہ یہاں پہ ہم پہنچے تھے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ تم یعنی یہ کہ اس پیغمبر پہ ایمان لاؤ، اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا اس کا احترام کرو، اس کے بعد اس کی نصرت کرو اور اس کی اتباع کرو۔ اور اتباع جب کہو کرو تو اس کے ساتھ نور کا لفظ آیا ہے، تو گویا کہ یہاں پہ اگر آپ چیز دیکھیں تو یہ 3-4 چیزیں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں یہ وضاحت تو یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ کنٹیکسٹ میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہاں پہ اہل یہود ہی کو بات کہی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ موقع محل ہو تو ہم اس چیز کو جنرلائز بھی کرتے ہیں، تو یہاں پہ جنرلائز کریں تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ ہم سے بھی ہے، یعنی ہر وہ شخص جو شخص یعنی قرآن مجید جس کو جو پڑھ لیتا ہے جانتا ہے اس دعوت کا جو ہے نا وہ ایک طرح کا انٹروڈکشن حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس پیغمبر کو سچا پیغمبر مانتا ہے، تو اس کے بعد یعنی یہ کہ اس کے لیے بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ اس پیغمبر کے ایمان لائے، اور اس کے بعد اس کا احترام کرے، اور اس کے بعد ان کے دست و بازو بن کے جو ہے نا کھڑا ہو جائے، یعنی اسی مشن کے لیے جس مشن کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو ہے نا دعوت دی، یہ وہی دعوت ہے جس کو یہاں پہ نصروہ کو جو ہے نا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہ پیغمبر کے ساتھ جو کچھ ہے اس کی اتباع کی جائے، پیغمبر کے ساتھ جو کچھ اترا ہے ظاہر ہے کہ قرآن مجید اترا ہے جس کو النور یہاں پہ کہا گیا ہے، اور النور یعنی قرآن مجید کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے، جس طریقے سے میزان نام ہے، جس طریقے سے فرقان نام ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ النور جو ہے یہ ہدایت ہے، سراپا روشنی ہے، یہ وہ روشنی ہے جس کے تحت جو ہے نا ہم زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں جو ہے نا ہمیں فلاح ملنے والی ہے۔ فلاح کا تصور بھی جو ہے نا اولئک هم المفلحون یہ چیز جو آئی ہے یہ بھی قرآن مجید کی خاص ایک اصطلاح ہے۔ مفلحون
یعنی اس کو الفوز العظیم بھی مختلف جگہوں پہ جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. یعنی یہ فلاح کیا چیز ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو کل کو جنت کی صورت میں ملنی ہے، اور یہ انہی کو ملے گی جو یہ النور کے زیر سایہ جو ہے نا سفر کر کے آئے ہوں گے. یعنی یہ کہ ہدایت پہ چل کے آئے ہوئے ہوں گے، وہی جو ہے نا فلاح پانے والے ہیں. اور فیصلہ کن چیز یہی ہے، یہ یہاں پہ النور کا جو ہے نا یہاں پہ لفظ آیا ہے. یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے جو ہے نا میں رکھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہلی چیز ہے ایمان لانا، اس پیغمبر پہ ایمان لانا. دوسری چیز ہے احترام کرنا وعزرہ، یعنی دوسری چیز احترام کرنا. تیسری چیز نصرہ، اس پیغمبر کی نصرت اور حمایت میں جو ہے نا کھڑے ہو جانا. آ، اس کے بعد اتباع کرنا، قرآن مجید کی اتباع کرنا. اور الذی انزل معہ، جو ان کے ساتھ اترا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پوری کی پروفائل میں گو کے پیچھے جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو سینٹرل فگر جو ہے وہ پیغمبر ہی کی ذات ہے جو نمایاں ہو کے سامنے آ رہی ہے. یعنی پیچھے جو 7 8 9 جو ہے نا ایٹریبیوٹس بنوائے ہیں، اس میں پیغمبر کی ذات، پیغمبر کی شخصیت جو ہے نا وہ نمایاں ہوتی ہے. اور یہاں پہ آخر میں جب یہ کہا گیا کہ ان پہ ایمان لاؤ، تو یہاں پہ بھی اگر کوئی سینٹرل فگر اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی پیغمبر ہی کی ذات ہے، سینٹرل فگر. اور قرآن مجید بھی جب ذکر آیا ہے قرآن مجید کا تو وہ بھی انہی کے زیر تحت آیا ہے. الذی انزل معہ کا لفظ آیا ہے کہ جو ان پہ نازل ہوا ہے. یعنی اصل چیز جو ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے، پیغمبر کی ذات ہے. تو اس کے بعد ایک اور نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیغمبر گو کے ظاہر مخلوق ہیں، یعنی انسانوں میں سے ایک انسان ہے جن کو جو ہے نا چنا گیا ہے، لیکن ان کو چننے کے بعد ایک خاص منصب ہے جو دے دیا گیا ہے، رسالت کا منصب ہے. یہ بحیثیت رسالت کے منصب کے خدا کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں، جو بھی ان کا پیغام ہے، اس پیغام میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی کوئی فرق نہیں ہے. یعنی یہ کہ کس لحاظ سے وہ فرق نہیں ہے، یعنی یہ کہ ہم یہ فرق نہیں کرتے کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اپنی دعوت کے لحاظ سے اپنے جو چیز وہ پیش کر رہے ہیں وہ ایک ہی کنٹینٹ ہے، کوئی یعنی دو چیزوں پہ مشتمل نہیں ہے. اور اس میں سینٹرل فگر جو ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے. آگے بھی اگر آپ دیکھیں تو اگلی آیا کے اندر بھی یہی مفہوم جو ہے، جب وہ دعوت جو ہے جس کا ذکر پیچھے آیا ہے، اس کو اب ایک جرنل جو ہے نا عمومی لب و لہجے میں جو ہے نا اس کو پیش کیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کے لیے رسول بن کے آ گیا ہوں، سب کے لیے رسول بن کے آ گیا ہوں. الذی لہ ملک السماوات، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے. اور اس کے بعد لا الہ، وہی معبود ہے اور وہی یعنی زندگی اور موت دیتا ہے. یعنی یہ زندگی اور موت مجھے اور آپ کو سب کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ روزانہ کا معاملہ ہے، اس کو ہم اپنی آنکھوں دیکھا جو ہے نا معاملہ ہوتا ہے. یہ چیز بھی شامل کر لی اور معبود کے حوالے سے بھی چیزیں شامل کر لی، اور کائنات کا نظم جو ہے نا کون چلا رہا ہے اور اس کا مالک کون ہے، آقا کون ہے، اور اس کے حوالے سے بھی یہاں بات کر لی. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ یہی میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے رسول بن کے آگے ہیں اور نمائندے ہیں اور انسانوں سے مخاطب ہونا ہے، تو مخاطب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں میں سے کسی انسان کو کھڑا کیا جائے. اور جب یہ انسان کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح پیغمبر رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. وہ اس اتھارٹی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی کہتے ہیں. یعنی اپنی یعنی اس میں میسج کیا ہے، میسج کی کمیونیکیشن میں کیا یعنی معاملہ ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اور اللہ کی بات میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یعنی جو کچھ وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ ایز اٹ از وہی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہی ہوئی ہوتی ہے. اور یہاں پہ بھی اسی پہلو کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے. ایک اور بات ہے یہاں پہ، یعنی پچھلی دفعہ ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ جب اس طریقے سے بات ہوتی ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک اتھارٹی کے طور پہ بات ہوتی ہے، اسی کو ہم جو ہے نا اتمام حجت کہتے ہیں. یہ یعنی ایک پیغمبر اور ایک فلاسفر یا ایک عام عالم دین جس کو ہم کہتے ہیں ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی عالم دین ہو، ان کی بات میں اور ایک فلاسفر کی بات میں جو بات کہی جا رہی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس کو یعنی مکمل طور پہ اس کے سامنے سرنڈر کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کوئی فلاسفر ہوگا، کوئی اسکالر ہوگا، اس کی بات دیکھیں گے، اس کی بات پرکھیں گے، اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا، ہم اس کو قبول کر لیں گے، چاہے قبول کریں چاہے نہ قبول کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کوئی بھی اسکالر ہو، کوئی بھی جو ہے نا فلاسفر ہو، ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. لیکن
یوں ہی ایک پیغمبر آ گیا ہے، تو پیغمبر نے جو بات کہی ہے، اب وہ بات ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ بات آئی گئی ہو گئی، اور کیونکہ اس کی بیس پہ کچھ فیصلہ ہونا ہوتا ہے، اور وہ جب بات اللہ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کا ایک نتیجہ بھی سامنے آتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ وہ اتمام حجت ہے جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ کچھ ہو جانے والا ہے۔ جو عمومی طور پہ اتمام حجت پہ جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ قرآن مجید کو اس لیول پہ لے آتے ہیں جس طریقے سے عام کتاب ہوتی ہے۔ یہاں پہ بات جو ہے وہ فیصلہ کن طریقے سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، جب یہ بات کہی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ سنی انسنی نہیں ہو سکتی، گئی کہی اور انکہی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ظاہر متنبع رہنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کوئی اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ یہ بس اس کو عام کتابوں کی طرح دیکھیں اور اس کے بعد آگے بڑھ جائیں۔ تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اتھارٹی ہے، اور وہ اتھارٹی یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ میری طرف سے رسول آ گئے ہیں۔ اب اگر یہ نہیں مانتے تو لازمی طور پہ ظاہر ہے کہ اس کے کچھ نتائج ہوں گے، اتمام حجت ہو چکنے کے بعد کچھ نتائج ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا بات کو دوبارہ سے اسی طریقے سے جو ہے نا اٹھایا، یعنی تین جو پروفائل جو 8 9 چیزیں اوپر بیان کی گئی تھیں، ان میں سے پھر 3 چیزوں کو اٹھایا اور یہ کہا کہ یہ رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، اس پہ یعنی وہ خود بھی ایمان لا رہے ہیں، اور وہ اس قرآن مجید پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، اور اب آپ کے لیے بس یہی چارہ کار ہے کہ آپ اس رسول کی اتباع کریں تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ اور اس میں ایک وارننگ بھی ہے، یعنی جو آخری سٹیٹمنٹ آتی ہے نا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس میں ایک وارننگ بھی ہے۔ اگر یعنی یہ کہ تم اس پیغمبر پہ ایمان نہیں لاتے تو لازمی نتیجے پہ ظاہر ہے کہ تمہارے ساتھ وہی کچھ ہونا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈیوٹرانومی میں جو ہے نا بیان کیا ہے، کہ جب اس کی بات نہیں سنی جائے گی، یعنی جب وہ پیغمبر اللہ کے نام پہ جو ہے نا کوئی بات کہیں گے اور نہیں سنی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود آگے بڑھ کے اس کا حساب کتاب لے گی۔ تو یہ یعنی اس کے اندر وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس کے اندر وہ جو ہے نا وارننگ اپنے خود ظاہر ہے کہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو نیچے کنیکٹر رکھا ہے، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے۔ پیچھے بات کیا ہوئی تھی؟ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور کیونکہ وارننگ تھی، اور اس وارننگ میں ایک طرح کا جو ہے نا پیشن گوئی بھی اس میں شامل تھی، کہ یہ جو پیشن گوئی ہے اس کی نیچر یہ ہے کہ لازمی طور پہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا اس پیغمبر پہ، اس رسول پہ ایمان بھی لائیں گے، اور اس کو پھر ظاہر ہے کہ نیچے اس کو جو چیز مقدر تھی، یعنی اس عبارت کے اندر موجود تھی، اس کو جو ہے نا کنیکٹر کی صورت میں نیچے کھولا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کھولنے کے بعد یہ چیز کہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر موجود تھی؟ وہ اگلا جو جملہ آ رہا ہے وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے، ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا ہے تو اس وقت بھی یہ گروہ کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کہ افراد شامل ہوں گے اور وہ موجود ہوں گے۔ ان کے لیے پھر کہا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے، یعنی یہ چیز مقدر ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہ چیز obvious ہے جس کو یہاں پہ ظاہر ہے کھولا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ آیا ہے کہ ومن قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے امہ کا لفظ آ گیا ہے۔ امت جو ہے نا ضروری نہیں ہوتا کہ امت اسی سینس میں لیا جائے جس سینس میں ہم لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل کو ہم ایک امت کہتے ہیں۔ یہاں پہ امت تنکیر کا مطلب ہوتا ہے الف لام کے بغیر آیا ہے۔ الف لام کے بغیر آ جائے تو بعض اوقات پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک عام محدود سا گروہ، عام سا گروہ، یعنی وہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہمیں معلوم ہے کہ کون سی قوم ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ تو بعض اوقات بنی اسرائیل کو قوم موسیٰ بھی یہاں پہ جو ہے نا ظاہر ہے کہا گیا ہے، اور اس کے بعد اسی تسلسل میں جو صدیوں کا سفر طے کر کے یہ لوگ آئے ہیں اور اس جگہ پہنچے ہیں جس جگہ ظاہر ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ یعنی دور آیا ہے، اور اس دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قوم موسیٰ تو یعنی ان کے پیروکار ہیں، جس کو ہم بنی اسرائیل یا اہل یہود یا اہل کتاب کہتے ہیں۔ اور ایک گروہ ہمیشہ سے رہا ہے، یعنی یہ کہ وہ کیا کرتا رہا ہے گروہ؟ وہ ہدایت پہ رہا ہے، بالحق یہدون، ہدایت پہ خود بھی رہا ہے اور لوگوں کو بھی ہدایت ہی کی نصیحت کرتا رہا ہے حق کے ساتھ۔ تو حق کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ عین وہی بات کہتا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مقصود ہے، مطلوب ہے، وہی بات کہتا رہا ہے، اور وہ اس پہ پیروی بھی کرتا رہا ہے۔ وبہ یعدلون، اور اس پہ قائم و دائم ہو کے وہ فیصلے بھی کرتے رہے ہیں۔ یعنی فیصلے کس چیز کے کرتے رہے ہیں؟ یعنی لوگوں کے سوال آئے، ان کے جواب دے دیے، خواہ وہ سرکاری منصب تھے یا حکومت کی بنیادی منصب تھے، یا ظاہر ہے کہ انفرادی طور پہ انہوں نے کوئی جو ہے نا بات پوچھی گئی اور اس کا جواب دیا، تو ہمیشہ عدل سے کام لیتے رہے ہیں، انصاف سے کام لیتے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ علماء کرام
اور دوسرا علماء اکرام سے مراد ظاہر ہے کہ دعوت دینے والے بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور دوسرے قاضی قضات یعنی جس کو مفتی کہہ لیں کہ یہ لوگ بھی ظاہر ہے کہ ان کے ہاں موجود رہے ہیں، اور ان کو یہاں پہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پازیٹیولی ایک اچھے انداز میں ان کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ آئے نمبر 159 میں یہاں پہ بات آ کے جو ہے نا جو تضمین ہوئی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تضمین یعنی جو درمیان میں ایک بات کو ڈائگریشن ہوا تھا۔ ڈائگریشن کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں، درمیان سے جو ہے نا موضوع اس طرح کا آ گیا ہے کہ اب اس کو رخ موڑنا ہے، کسی اور طرف لے کے جانا ہے، اور کچھ دیر اس کے ساتھ اس حوالے سے بات کر چکنے کے بعد دوبارہ واپس لوٹ کے آنا ہے اصل موضوع کی طرف۔ تو اب جو ہے نا مضمون 159 کے بعد اصل مضمون کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی جو بنی اسرائیل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یعنی آگے کی طرف چلا جائے گا۔ یہ ڈائگریشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی یہ آپ کو معلوم ہے، جس میں الذین یتبعون الرسول النبی، یہ جو آیا نمبر 156 اور 157 ہے وہاں سے ڈائگریشن شروع ہوا تھا، اور 159 پہ آگے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب آگے دوبارہ سے جو پیچھے بات تھی، پیچھے کیا بات تھی، یعنی اس سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام لے کے جو ہے نا ایک پہاڑ پہ گئے تھے، اور ان کے ساتھ زلزلہ یعنی والا معاملہ پیش آ گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دعا کا جواب جس طریقے سے دیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے، یعنی وہ بات ہو رہی تھی۔ اس کے بعد یہ ڈائگریشن ہوا ہے، اور اب دوبارہ جو ہے نا اب مضمون آگے بڑھتا ہے، مضمون آگے بڑھتا ہے، اور دوبارہ وہاں پہ ہمیں صحرائے سینا کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ وہاں کیا کہا کہ وَقَطَّعْنَهُمْ ہمسنتئی اشرتا اسباتن امما، اور آگے یہ کہا گیا کہ ہم نے اب بنی اسرائیل کے 12 جو ہے یعنی گھرانے 12 قبیلے ان میں تقسیم کر دیا، سب کو الگ الگ تقسیم کر دیا۔ اسبات یعنی یہ سبت کی جمع ہے، سبت کہتے ہیں نواسے کو، اور پوتے اور پوتی یعنی جو اولاد ہوتی ہے اولاد کی اولاد کو جو ہے نا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد موقع محل ہو تو اس کا معنی قبیلہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جو اولاد ہوتی تھی اسی سے آگے قبیلے چلتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادیں تھیں، اور 12 اولادیں جو ہے نا آگے چل کے ہر اولاد جو ہے ایک قبیلہ بنی ہے۔ یہ چل جاتا ہے، یعنی قبائلی سسٹم میں جو ہے نا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے، اور بڑے آدمی کی جو اولادیں ہوتی ہیں آگے پھر جو ہے نا انہی اولادوں کے نام سے قبیلے آگے جو ہے نا بڑے ہیں۔ تو 12 قبیلے یعنی بنی اسرائیل کے بھی یعنی قدرتی جو تقسیم تھی، قدرتی تقسیم جو بائی ڈیفالٹ جو ہے نا ان کے ہاں بن گئی تھی، اور وہ اپنے آپ کو ان قبیلوں کے نام سے جو ہے نا پہچانے جاتے تھے۔ اور یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ اسی حوالے سے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ پھر ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا یعنی الگ الگ یعنی ان کو گروہ بنا دیا، یعنی ایک ہی کمیونٹی ہے، یعنی جس طرح ہم کہیں کہ ہم کسی بھی کمیونٹی میں، پاکستانی کمیونٹی ہے، انڈین کمیونٹی ہے، ایسے ہی ظاہر ہے کہ اس زمانے میں قبائلی سسٹم تھا، اس کمیونٹی کے اندر بھی جو ہے نا وہ قدرتی ایک جو ہے تقسیم تھی، اس تقسیم کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے بائی ڈیفالٹ اس کو قبول کیا ہے، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا۔ یعنی یہاں پہ قطعنا کا لفظ آ گیا ہے کہ ہم نے تقسیم کیا، ہم نے تقسیم کیا۔ یہ کون سا پہلو ہے جس کو یہاں پہ بیان کرنا مقصود ہے؟ یہ ہم سورہ مائدہ میں پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ سورہ مائدہ میں یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک انتظام کیا ہے ان کے لیے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں بحیثیت رسول، اور آگے چل کے تورات جو ہے نا دی گئی ہے، تو وہاں پہ جو 12 قبیلوں کو تقسیم کرنے کا انتظام کیا گیا وہ یہ کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں جو کچھ ہم نے پڑھا میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہم نے عہد معاہدہ کیا ہے، یعنی تورات اتاری ہے، عہد معاہدہ کیا ہے، اب اس عہد معاہدے کو ہم نے قائم و دائم رکھنا ہے، اور اس کی ذمہ داری ان سرداروں پہ، نقیب کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ ان سرداروں پہ جو ان کے نقیب تھے، نقیب کا مطلب سردار ہوتا ہے، 12 قبیلوں کے سردار تھے، ان کو ان کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ اب اس عہد معاہدے پہ ذمہ داری جو ہے وہ ان 12 قبیلوں کے سرداروں پہ جو ہے نا آ جائے گی۔ وہ اس چیز کی پوری کوشش کریں گے کہ ان کے قبیلے جو ہے نا اس عہد معاہدے پہ قائم رہیں، اور اچھائی پھیلے اور برائی جو ہے نا وہ پنپ نہ پائے، ان کے درمیان برائی جو ہے نا آگے نہ بڑھ پائے، اچھائی جو ہے نا یعنی ایک دعوت و تبلیغ کا جو ہے نا جو سلسلہ ہوتا ہے کسی قوم کے اندر، یعنی اس میں اچھائی جو ہے نا وہ اپنا روٹس پکڑتی ہے، اور برائی جو ہے وہ یعنی وہاں پہ اس کو یعنی اپروٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک بیسک جو ہے نا ذمہ داری وہاں پہ دے دی گئی۔ وہ ایک دینی تصور ہے، یعنی دینی تصور یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دے دی جاتی ہے
کہ اب ایک نامینیٹ کر دیا گیا ہے کہ 12 قبیلے ہیں، 12 سردار ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائنلی کوئی جو ہے نا کوئی اس طرح کمانڈ آتی ہے، تو وہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ دینی تصور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ 12 قبیلے یہاں پہ تقسیم کر دیے گئے، اور اس کے بعد 12 چشمے جاری کر دیے گئے، اور ہر قبیلے کو جو ہے نا وہ مخصوص کر دیا گیا کہ ہر چشمہ جو ہے نا یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ روزمرہ کے معاملات ہیں، ایڈمنسٹریٹو جو ہے نا ایشوز ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو 12 قبیلوں میں تقسیم کرنا ہے، یہ اس کو پازیٹیولی اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیش کیا، اور اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اپنی طرف منسوب کرنے کے بعد ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر نے اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ تو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ اس طریقے سے ان کو دے دی گئی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یاد رکھیں، ایک ہوتے ہیں فیصلے، ایڈمنسٹریٹو فیصلے، جو انسانوں نے میں اور آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ جو میں اور آپ نے کرنے ہوتے ہیں، یہ ہم ظاہر ہے کہ جو حالات جو جس طرح کے ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کوئی جو ہے نا اس طریقے سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کام کے لیے وقف ہے، یہ اس کام کے لیے وقف ہے، تو گویا کہ یہ ایک پیغمبر نے جب اعلان کر دیا ہے تو ان کی سگنیفیکینس انٹائرلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جو حکومت کا جو تصور ہے، جب نبی اور رسول آتے ہیں تو ان کی حکومتوں کو، جو پیغمبروں کی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کو ہم حکومت الہیہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید اس کو اسی طریقے سے پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ جو ان کے احکامات ہوتے ہیں، پیغمبر وہ براہ راست اللہ سے چیز کو پاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تنفیذ کر دیتے ہیں، براہ راست پاتے ہیں اس کے بعد اس کی تنفیذ کر دیتے ہیں۔ لیکن رسولوں کے جانے کی بات، نبیوں کے جانے کے بعد میری اور آپ کی حکومت، اور بھلے وہ حضرت عمر فاروق ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی کیوں نہ ہو، ان کی حکومتیں اللہ کی حکومتیں نہیں کہلائی سکتی، کیونکہ براہ راست ان کا رابطہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ کٹ آف ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کی حکومت صرف اور صرف پیغمبروں کی حکومت ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کر دیا کسی چیز کے بارے میں، دنیاوی فیصلہ کر دیا، اور اس نے آگے چلنا بھی ہے، جس طرح ان کے قبیلوں کے بارے میں جو ہے ایک فیصلہ کر دیا، تو یہ بھی پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کیا جائے گا، جہاں پہ جیسا کہ یہاں پہ منسوب کیا گیا ہے وَقَطَعْنَهُمْ، ہم نے جو ہے نا ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر امما کا لفظ آیا ہے، اسباط کا لفظ آیا ہے، تو گویا کہ ان کو علیحدہ علیحدہ جو ہے نا قبیلوں میں تقسیم کیا، الگ الگ ان کی ایک پہچان قائم کی گئی۔ وَأَوْحَيْنَا، اور جب ہم نے یہ 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ پیچھے بھی ظاہر تورات کا معاملہ تھا، تورات کی جو ہے نا وہ ان کو 70 لوگوں کو لے جایا گیا، اس کے بعد ان کو تورات دی گئی، اور اس کے بعد 12 قبیلوں میں اس طریقے سے تقسیم کر دیا گیا۔ تو جو تورات کی ذمہ داری ہے، ان کی جگہ بھی ان کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے، لیکن آگے اب دنیاوی مسئلہ آ گیا ہے، جس کی بنیاد پہ آگے 12 چشمے جاری کیے جائیں گے۔ ان 12 چشموں کے حوالے سے پھر جو ہے نا ان سرداروں کو نمایاں کیا گیا ہے، اور ہم نے اس کے بعد یہ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے پھر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اِلیٰ موسیٰ، ان کی طرف وحی کی، ان کی طرف وحی کی۔ وحی کس چیز کی؟ وہ آگے جو ہے نا بتایا گیا ہے کہ اِذْ دَسْتَسْقَىٰ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب ان کی قوم نے پانی مانگا تھا، جب ان کی قوم نے پانی مانگا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس پتھر پہ جو ہے نا وہ ضرب لگائیں، یعنی یہ کہ اپنے عصا کے ساتھ ضرب لگائیں، اور اس کے بعد فم بجست، اور اس کے بعد اس سے پھوٹ نکلیں گے، اس سے جاری ہو جائیں گے، من حسنۃ عشرۃ عینہ، 12 چشمے جو ہے نا اس سے جاری ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ اب دوسری دفعہ یہ واقعہ آ رہا ہے۔ ابھی تک جو ہم نے جو پورا پڑھا ہے شروع سے لے کے اب تک، یہ پہلے واقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ یہ واقعہ پہلے سورہ بقرہ میں اس کو وہاں پہ بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد ابھی ظاہر ہے کہ اس پہلے میرا خیال درمیان میں بھی شاید آیا ہے، لیکن یعنی یہ دوسری جگہ ہے جہاں پہ یہ چیز جو ہے نا نمایاں کے سامنے آ رہی ہے، یہ کہ 12 چشمے جاری کیے گئے، اور ہر ایک کو، ہر قبیلے کو ایک ایک جو ہے نا چشمہ اسائن کر دیا گیا، اور قد علیم کل اناس مشربہم، تو ان میں سے ہر جو قبیلہ تھا، سب نے اپنا اپنا جو ہے نا مشرب، اپنا اپنا جو ہے نا ٹھکانا، ان 12 یعنی چشموں میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا جو ہے نا منتخب کر لیا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ یہ ہمیں بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیوں تقاضا کیا۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہ آ گئے ہیں تو وہاں پہ پانی ان کو نصیب میسر نہیں تھا، پانی صحرا سینا میں جو ہے نا پانی یعنی وہاں پہ دستیاب نہیں تھا، اور جب انہوں نے شکایت کی ہے تو شکایت کا انداز بھی جو بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی بڑا یعنی یہ کہ مناسب الفاظ میں نہیں ہے، یہ کہ بہت بڑی شکایت ہے جو وہاں پہ کر رہے ہیں کہ ہم تو وہاں پہ ہر طرح کے جو ہے نا میوے تھے، ہر طرح کا پانی دستیاب تھا، ہر طرح کا پھل جو ہے نا وہاں پہ موجود تھے، ہمارے جانور جو ہے نا وہ چرتے تھے، ہمارے جو ہے نا جانور جو ہے نا وہاں پانی پیتے تھے۔ یہاں پہ جب ہم آئے ہیں
تو ہمیں کچھ بھی یہاں پہ نصیب نہیں ہے، ہمارے جانور جو ہے نا بھوکے مار رہے ہیں، ہم بھی پانی سے جو ہے نا، وہ بچے ہمارے جو ہے نا وہ پانی سے ترس رہے ہیں، پانی تک ہمیں نصیب نہیں ہے۔ تو پھر وہاں پہ ظاہر ہے کہ شکایت کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں جو ہے نا وہ اللہ کے حضور جو ہے نا وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات دونوں کو کہتی ہے، یعنی کن کو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی، کہ یہ لاٹھی ہے، یہ ماریں، اور اس کے بعد 12 چشمے جو نا جاری ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ جب یہ کہا ہے کہ ہر گروہ نے اپنا اپنا مشرب، اپنا اپنا ٹھکانہ، اپنا اپنا جو ہے نا، یعنی وہ جو گھاٹ ہے پانی کا، اس پہ جو ہے نا ان کو دے دیا۔ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ تفسیر والوں نے اکثر یہی لکھا ہے کہ آپس میں جو چپکلش ہے، آپس میں جو لڑائی ہے، یہ پاسبلٹی تھی، یہ قبائلی زندگی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے نا بعض پر جھگڑے یعنی پیدا ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ جب علیحدہ علیحدہ قبیلوں میں جو ہے نا یہ چیز تقسیم کر دی گئی، تو اس چیز کو بھی ظاہر ہے کہ مد نظر رکھا گیا ہے۔ اچھا، یہ سارے پہلو جب یہ سامنے آپ کے آ گئے، اس کے بعد یہ کہا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اس کے بعد ہم نے بس یہی نہیں کیا، یہ جو پیچھے بات کہی ہے یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی عنایت تھی۔ جس طریقے سے یعنی یہ کہ ان کے ساتھ وہاں پہ معاملات ہو رہے تھے، آگے بڑھ کے ہم نے مزید ان پہ ہم نے بدلیوں کا سایہ مہیا کیا۔ یعنی وہ علاقہ جب صحرا تھا، اب بھی جائیں وہاں پہ صحرا میں، تو وہاں پہ آپ تپتی دھوپ جو ہے نا آپ کو نظر آئے گی، وہاں پہ آپ کو درخت نظر نہیں آئیں گے، اب بھی پانی کی وہی صورتحال ہے۔ اور اس وقت جب کہ یہ جو لوگ وہاں پہنچے ہیں، تو پیچھے سے مصر سے ان کا رابطہ جو ہے نا منقطع ہو چکا تھا، یعنی یہ پیچھے واپس نہیں جا سکتے تھے۔ آگے جو ہے نا یہ ہمیں معلوم ہے سورہ مائدہ سے کہ آگے جو قوم عمال کا قوم جو فلسطین میں جانا تھا، ابھی ان کے لیے دستیاب نہیں تھی۔ وہ بھی اپنے پر توڑ رہے تھے کہ اگر یہ آگے بڑھتے ہیں تو ہم بھی ان پہ حملہ کریں، اور وہ بھی جیسا کہ وہاں پہ معلوم ہوتا ہے، جیسے وہاں پہ ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے، وہ انتہائی طاقتور قوم تھی، اور یعنی جسمانی طور پہ بھی اور مالی طور پہ بھی انتہائی طاقتور قوم تھی۔ اور یہ جو لوگ تھے، ظاہر ہے کہ یہ پیچھے غلامی سے آئے ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیتیں جو ظاہر ہے کہ قوم کے اندر ہوتی ہیں لڑنے والی، اور ایک آزادی، حریت، اور اس کے بعد قوموں کے اندر ایک طرح کا جو ہوتا ہے پیدا کہ ایک قومی تصور میں، جس میں جو ہے نا دوسری قوموں کے ساتھ جو ہے نا کیسے معاملات کرنے ہیں، وہ ان کے اندر جو ہے نا ابھی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اور یعنی یہ دونوں صورتحال، یعنی پیچھے بھی ان کے ساتھ بری صورتحال تھی، آگے بھی جو ہے نا کوئی خوش آئند جو ہے نا کوئی منظر سامنے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایک ٹیمپرری ان کا ایک سٹے تھا، اس ٹیمپرری سٹے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر طرح کی ان کو یعنی نعمت میسر کی، پانی بھی ان کو میسر کیا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ایشو ہوتا ہے، وہ ایشو ہوتا ہے کہ درخت نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، اور دھوپ، تیز کی دھوپ ہے، تو یہ سایہ مہیا کیا ہے۔ اس کو ذرا کمپیئر کریں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ اوپر ہم جب واقعہ پڑھائے ہیں تو وہاں کیا واقعہ کیا کہا گیا تھا کہ یہ وہ باغ ہے، اس کے اندر تمہیں نہ بھوک تنگ کرے گی، نہ تمہیں جو ہے نا یعنی لباس کی ضرورت جو ہے نا اس کی تنگی محسوس ہوگی، کھانے پینے کے لیے ہر چیز دستیاب ہوگی۔ یعنی ایک طرح کا یہاں پہ ایک دوسرا باغ ہے جو ان کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ اس سورہ کے اندر جو مضامین ہوتے ہیں، آپ اس میں ریلیٹ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اصل میں بہت سارے تھیمز ہیں جو اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک طرح کا یہاں پہ ایک صحرا کے اندر، یعنی جسے اوسس کہتے ہیں نا، کہ ایک صحرا کے اندر یعنی ایک ایسا منظر پیدا کر دیا گیا ہے کہ جہاں پہ کوئی کھانے پینے کی چیز دستیاب نہیں ہے، پانی نہیں ہے، درخت نہیں ہے۔ تو اب یہ کہاں سے انسانیت کو جو ہے نا، تاکہ آگے بڑھنا ہے، آگے گرو کرنا ہے، انہوں نے آگے جانا ہے، تو وہ تمام جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ یہاں پہ ان کو مہیا کی جا رہی ہیں، مہیا کی جا رہی ہیں۔ یہ 12 جب تقسیم ہوئے، 12 کیا خاندان تھے؟ 12 خاندان تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادیں تھیں نا۔ اچھا، تو ان کو تقسیم کیا۔ ان کو تو یہ صدیوں کے ہاں سفر کر کے جب یہ لوگ یہاں پہنچے ہیں، تو ان کے ہم 12 قبیلے ہو گئے تھے۔ یہ پہلے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ یہ قبائلی زندگی میں عمومی بات ہوتی ہے، کوئی بڑا آدمی ہو، اس کے بعد بڑے آدمی کی جو اولادیں ہوتی ہیں اسی سے پھر آگے قبیلے چلتے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے یہاں پہ ایسے ہی ہوا ہے۔ ایون یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں مکہ میں، جن کو ہم قریش کہتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی بہت سارے قبیلے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کی تاریخ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے نام سے جو ہے نا قبیلوں کے نام جو ہے نا آگے جاری ہوئے ہیں۔ تو یہ اس علاقے میں جو قبائلی زندگی ہے، قبائلی تمدن ہے، اس میں ایک عام سی چیز تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اون کیا ہے، مطلب کو اس کو برا نہیں کہا۔ اور یہ تورات بھی ایسا ہی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے وہاں پہ۔ اگر آپ دیکھیں تو تورات کی جو عبرانی زبان ہے، وہاں پہ ان کو جس طریقے سے وہ تورات کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اسبات کا، اسی طریقے سے لیا ہے۔ اسبات کا لفظ یہ انہی کے لیے مخصوص ہو گیا تھا،
یعنی عبرانی زبان میں جب قبیلے کا نام لینا ہو تو قبیلے کے اور بہت سارے یعنی عربی زبان میں الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، قبیلہ اٹ سیلف جو ہے نا ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایسے ہی جب ان کے 12 قبیلوں کو ہم نام لیتے ہیں تو تورات ان کو اسباط کہتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اپنی عربی زبان کے اندر جو ہے نا ایک مخصوص جو لفظ تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر اس کو اسی طریقے سے اس کو قبول کیا ہے۔ ادروائز جو ہے نا جو اسبات ہے یہ سبت کی جمع ہے، میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ خاص طور پہ نواسوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یا اولاد کی اولاد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے یہاں پہ قبیلے کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سبت حسن. ہاں سبت حسن، ہاں سبت کا مطلب بھی بہت نواسا کہنا ہوتا ہے۔ اچھا بہرحال یہ تو ایک لفظی یعنی بحث تھی۔ اچھا اس کے بعد یعنی ان پہ سایہ یعنی بدلیوں کی صورت میں ہم نے سایہ کیا، وہ انزلنا علیہم المن والسلوی، اور اس کے لیے کھانے پینے کے لیے ہم من و سلوہ بھی اتارا ہے۔ من اور سلوہ جو یہ لفظ ہیں یہ پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہیں اس کو، اس کی تفصیل بھی یعنی اسی نوعیت کی ہے کہ من جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے احسان، کسی پہ فیور کرنا، امتنان کرنا، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ وہی لفظ ہے۔ تو یہ اللہ یعنی بعض کا الفاظ جو ہے نا وہ جو کسی کو نام دیتے ہیں نا اس کے پیچھے ایک پورا تصور ہوتا ہے، تو من کا تصور اس میں قائم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے بارے میں جو لکھا گیا ہے یا کہا گیا ہے یا بائبل میں بیان ہوتا ہے، یہ صبح صبح جو ہے نا یہ جو ڈیو ڈراپس جس طرح ہوتے ہیں اس طریقے سے جو ہے نا یہ چیز آتی تھی، گرتی تھی زمین پہ گرتی تھی، اور یہ انتہائی جو ہے نا میٹھی ہوتی تھی، اور مطلب دودھ کی شکل میں ہوتی تھی، وائٹ کلر میں ہوتی تھی، اور اس کے بعد یہ صبح صبح یعنی یہ سولیڈیفائی ہو جاتی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہی ظاہر ہے کہ سورج نکلتا اس کی تپش سے جو ہے نا یہ پگھل جاتا، اور وہ یعنی یہ کہ سورج نکلنے سے بعد اس دھوپ کے آنے تک جو ہے نا یہ لوگ کیا کرتے تو اس کو یعنی وہ یعنی اکٹھا کر لیتے، یہ روزانہ کے ساتھ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد سلوا جو ہے نا یہ خاص طرح کے پرندے تھے، پتہ نہیں کہاں سے جو ہے نا سفر کر کے آتے تھے، لیکن شکل ان کی جو ہے نا بٹیروں جیسی تھی، جو اس کی ڈسکرپشن بیان ہوتی ہے بائبل میں بھی اور عام جو ہے یہ ظاہر ہے کہ پرانے صحیفوں میں سلوا یعنی ان کو کہا گیا۔ اور یہ پرندے آتے اور جس طرح بٹیر کو پکڑنا آسان ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کو پکڑنا آسان ہوتا تھا، اس کو بھی اکٹھا کر لیتے، یعنی ان کے لیے گوشت کا سامان بھی مہیا کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف جو ہے نا من، میں نے اس کو آپ کو بتایا ہے اس کی تفصیل جو ہے نا بائبل کے جو ریفرنسز ہے یہاں پہ نہیں دیے گئے، سورہ بقرہ میں جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، میں نے سمرائز کر دیا آپ کے سامنے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، اور یہ جو طیب چیزیں ہیں ان کو کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو، یہ شکر جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ پھر وہی یعنی اس کے اندر ایک مقدر تصور ہے کہ اگر آپ بریکٹ میں دیکھیں نیچے تو جو کنیکٹر لایا گیا ہے، افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی تھی انہوں نے اس کی ناقدری کی، تو یعنی کیا ناقدری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ناشکری کی، تو یہ ناشکری جو ہے نا جو چیز ہے بیان کی گئی ہے، اور اصل میں ان کو شکر کا جو ہے نا مقام پہ کھڑے ہونا تھا۔ اس کے اندر یہ جو ابھی آپ کے سامنے بات کی ہے کہ اس کو میں نے کمپیئر بھی کیا حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہے نا واقعے کے ساتھ جا کے، اور یہ کہ یہ تو سراپا جتنی بھی چیزیں تھیں یہ اپنے وجود سے بتا رہی تھیں۔ یہ جو لفظ ہے نا کلو من طیبات، یہ بیسیکلی اپنے وجود سے یہ بتا رہی ہیں یہ طیبات چیزیں ہیں، اور اس کے بعد طیبات چیزوں کے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کی یعنی منعم حقیقی وہی ہے، اس نے یہ نعمت تمہیں دی ہے، اس کی نعمت کا اعتراف کرو، یہ خود یہ بات اس سے نکلتی ہے۔ طیبات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح طیب اور خبیث کی بحث ہم کرتے ہیں یہ وہی لفظ ہے کہ یعنی یہ اپنی ذات میں طیب چیزیں ہیں، اپنی ذات میں، اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کو کھایا جائے، انسان کی خواہش چاہتی ہے، اور اس کی فطرت کی بنیاد پہ یہ چیز جو ہوتی ہے انسانوں کے اندر، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا جو ہے نا اظہار کیا ہے کہ یہ میں نے دی تھی۔ اچھا اس کو جو ما رزقناکم کا لفظ آ گیا ہے اس کے پیچھے جو جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں ساری کی ساری اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ کون کون سی چیز شامل ہوئی ہے؟ اس میں 12 چشمے ہیں، وہ ہے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بدلیوں کی صورت میں ان پہ سایہ کیا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد منو اور سلوا یہ بھی چیزیں شامل ہیں۔ اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ پیچھے جو ہے نا انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا بہت بڑا، جس میں یہ کہا تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بتوں کی پوجا جو ہے نا انہوں نے کی تھی، یعنی ساری بتوں کی پوجا دیکھ کے کسی قوم کی جو ہے نا گزر ہوا ہے نا، بتوں
پھر جو ہے نا ان کی اس پہ دل آ گیا اور کہا کہ ہمیں بھی اس طرح کا جو ہے نا بت چاہیے تاکہ ہم بھی جو ہے نا ان کی عبادت کریں، اور اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے ایک بت بھی بنا لیا، بچڑے کی صورت میں بت بنا لیا۔ وہاں پہ اصل مینٹیلٹی کیا چیز تھی؟ مینٹیلٹی یہی تھی نا کہ ہمیں آنکھوں دیکھا جو ہے نا خدا چاہیے۔ اور یہاں پہ قرآن مجید پھر تسلسل میں اگر پچھلی بات کو اپنے بیک گراؤنڈ میں رکھیں تو یہاں پہ ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں جو دی ہیں، تم نے یہی کہا تھا نا کہ ہمیں آنکھوں دیکھا خدا چاہیے، اس کی نعمتوں کی صورت میں یہ سب کچھ سامنے میسر ہو گیا ہے، اور ان تمام سوالوں کے جوابات مل گئے ہیں آپ کو جو تم نے کہے تھے۔ یعنی یہ کہ یہ نشانیاں یہ خود اس چیز کا اظہار کر رہی ہیں کہ کسی کائنات کے مالک اور خالق نے جو ہے نا تم پہ یہ بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے بعد وما ظلمونا، ہم نے جو ہے نا ان پہ ظلم نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ناقدری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بارش، نعمتوں کی بارش ہے جو ان پہ کر دی ہے، نعمتوں کی بارش کر دی ہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنے قدموں پہ کلہاڑیاں مرا کرتے تھے۔ یہاں یہ جو ترجمہ ہے یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہاں ہاں، اور اس طرح ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے۔ ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، یعنی یہ جو اللہ ہمارا کا کچھ نہیں بگاڑا یہ اس کے اندر مقدر ہے، وما ظلمونا، ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ اگر ترجمہ پیچھے پڑے، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، افسوس کہ جن پر عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی، اور اس طرح ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ ہاں، یہ ظلمونا سے ہے، تو یہ نا ظلمونا ظلم ہم پہ ظلم کرنا ہے جو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، یہ اس کا ظلما اس نے ظلم کیا، اس نے کیا اور ہمارے اوپر ظلم کیا، ٹھیک 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 ہے نا، ہمارے اوپر ظلم کیا، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم پہ انہوں نے ظلم نہیں کیا، اس کو پھر ظاہر ہے کہ محاورے میں نیچے اردو میں ہاں ترجمہ کیا، انہوں نے کچھ نہیں ہمارا، یعنی ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی بگاڑتے رہے۔ دوسرے لفظوں میں اگلے اگر آپ اسی طریقے سے اسی رو میں جو ہے نا بات کرنی ہے تو بلکہ وہ اپنے اوپر ہی، وہ اپنے اپنے اپنا اپنا اپنے آپ کا اپنا آپ ہی بگاڑتے رہے یہاں، ٹھیک، بات سمجھ گئے نا۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو بات کہی ہے یہاں پہ ایک واقعہ ہے، اس کے اندر ایک ہڈن واقعہ ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ وہ واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ جب وہ اس کھا کھا کے سے تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو گیہوں چاہیے، ہمیں کوئی جو ہے نا ککڑی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہم تو جن چیزوں کے عادی تھے کھانے کے مصر میں، ہمیں تو وہ چیزیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ کہا تھا کہ بس اب ہم جو ہے نا اس کو ڈسکنٹینیو کر رہے ہیں، اب آپ ڈھونڈیں، جا کے خود ہی ڈھونڈیں، خود ہی یعنی زمین میں، خود ہی زمین میں جو ہے نا کاشت کریں، خود ہی جو کچھ کرنا ہے کریں، جائیں۔ تو یہ اصل میں وہی اس کی طرف ریفرنس ہے، یہ اس کی طرف ریفرنس ہے کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، بلکہ یہ اپنے آپ پہ جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مارتے رہے، اور یہ ظاہر ہے یہ چیز آ گئی۔ یہاں پہ آگے جو ہے نا 3 واقعات ہیں جو قرآن نے بیان کرنے ہیں، ابھی ایک واقعہ بیان کیا ہے، ابھی ایک واقعہ بیان کیا ہے، آگے دوسرا اور تیسرا واقعہ، 3 واقعات آئیں گے۔ یہ تینوں واقعات جو ہے نا یہ اپنا ایک سبق رکھتے ہیں، تینوں واقعات اپنا ایک سبق رکھتے ہیں۔ اگلا جو واقعہ آنے والا ہے، ابھی تک 160 تک جو ہے نا بنی اسرائیل، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پہ جو یعنی اتمام حجت کیا ہے، اور جب ہم وہاں پہ پیچھے پڑ رہے ہیں، جب فرعون غرقاب ہو گیا ہے اس کے بعد یہ لوگ آگے آ گئے ہیں، تو اس کے بعد بنی اسرائیل کی جو ہے نا سرگزشت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو پیچھے پڑا ہے نا ہم، اور اس میں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو تسلسل تھا یہ اسی تسلسل میں بات ہو رہی تھی جس تسلسل میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، حضرت ہود حضرت صالح علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی ایک سٹیج پہ جا کے ختم ہوئی، اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ کسی اور رسول کا واقعہ سامنے رکھ دیا گیا ہو، بلکہ اب ایک قوم کی تاریخ ہے جو سامنے رکھی جا رہی ہے، قوم کی تاریخ ہے جو سامنے رکھی جا رہی ہے۔ وہ جو قوم کی تاریخ تھی وہ ایک سفر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا ہے، اس کو ابھی تک بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 160 کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے کچھ واقعات ہیں جن کو قرآن مجید سامنے رکھے گا۔ اچھا یہ ایک دوسرا سٹیج تھا، جی وہ جی وہاں ختم ہو گیا تھا جی فرعون کے ساتھ ہی، جی جی وہ ایک اور اب وہ رسولوں کے امزاد کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب قوموں کے، اچھا، یوں اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں
ایک ہوتی ہے دینونت رسولوں کی. دینونت ذرا مشکل لفظ ہے. دینونت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر نے انذار شروع کیا. انذار عام، ہجرت و برات، اس کے بعد ایک نتیجے پہ جا کے جو ہے نا عذاب. یہی پیچھے رسولوں کے بارے میں پڑھا ہے نا. ایسے ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دو انسانوں کی جو اجتماعیت ہے، یا سے جس کو ہم امت کہتے ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ان دو کا انتخاب کیا ہے. کسی زمانے میں رسول آتے رہے ہیں، انفرادی طور پہ آتے رہے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام آئے ہیں، یعنی مخصوص علاقے میں آئے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور نئے طریقے کا جو ہے نا آغاز ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد ان کی ایک امت کھڑی کر دی جاتی ہے. وہ امت اس رسول کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. اس امت کو ایک خاص کریکٹر دیا جاتا ہے. وہ جو امت کا کریکٹر کا تصور ہے اس کو بھی ہم دینونت کہتے ہیں. یعنی دینونت کا ایک تصور تو پچھلے رسولوں کا ہے. دینونت مطلب قیامت صغریٰ. ایک دینونت جو ہے وہ برپا ہوتی ہے رسول اور رسول کی قوموں کے لیے. وہ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون تک جو ہے نا ان کو پڑھا. اس کے بعد دینونت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. یہ دو جو ہے نا قومیں ہیں، ان کی ایک علیحدہ سے سرگزشت ہوتی ہے، کیونکہ بنی اسماعیل نے ابھی آغاز کرنا تھا اور ہمارے پاس ایک ایگزامپل تھی بنی اسرائیل کی. قرآن مجید نے اس بنی اسرائیل کی جو سرگزشت ہے اس کو بھی رسولوں کی سرگزشت کے ساتھ رکھ کے جو نا پیش کیا جا رہا ہے. اس سے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ بیسیکلی یہ بھی اسی نوعیت کا ایک واقعہ ہے. اسی نوعیت کا ایک واقعہ ہے. ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس بنی اسرائیل کے حوالے سے، وہ کب تک تھیں؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تھیں. اب آگے جو کچھ چیزیں پڑھنے لگے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور ہے. تو یعنی یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں پتہ چلی کہ یہ صرف جو ہے نا یہ بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نہیں رکا، بلکہ آگے بھی بڑھا ہے. تو جب آگے بڑھا ہے تو پھر ہم وہ تمام چیزیں دیکھیں گے جو بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کچھ قوانین ہیں، سنت الہیہ ہیں. یعنی رسولوں کے حوالے سے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں جن کا ہم سنت الہیہ کہتے ہیں. ایسے ہی بنی اسرائیل کے لیے ہیں اور ایسے ہی بنی اسماعیل کے لیے ہیں. جو قوانین بنی اسرائیل کے لیے ہیں وہی وہی قوانین بنی اسماعیل کے لیے ہیں. یعنی ان دونوں میں کریکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے، ذمہ داریوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کو ہم شہادت حق کی ذمہ داری کہتے ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی جو واقعات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی رویہ ان کا غلط سامنے آتا ہے تو ہمارے ہاں بھی اگر کوئی غلط رویہ ہوگا تو جو نتیجہ وہاں برآمد ہوا ہے وہ نتیجہ یہاں بھی برآمد ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے لیے ہم مختلف ٹریٹمنٹ کہیں گے، نہیں، یہاں پہ بھی ہم اس کو اسی طریقے سے اپلائی کریں گے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں 161 پہ. تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا، جیسا کہ میں نے کہا، یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. یہ ابھی جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے یہ پہلا واقعہ پڑھا ہے. یہاں پہ 3 واقعات بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر ایک نتیجہ بیان کیا جائے گا. 3 واقعات بیان کی جائے گی، ایک نتیجہ بیان کیا جائے گا. ابھی ہم نے ایک ہی واقعہ پڑھا ہے اور اسی کا نتیجہ جو ہے ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے. اچھا، اس کے بعد وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. یہ اب نیچے ترجمے میں کہا گیا انہیں وہ واقعہ یاد دلاؤ جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ. یہاں پہ جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہونا ہے اور وہاں جا کے سکونت اختیار کرنی ہے. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانے کے بعد ہے. یہ سورہ مائدہ میں پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے بنیادی طور پہ فلسطین پہ حملہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اور اللہ کی ذات خود جائے اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جہاد کرے. جہاد کی تال کرنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے پیچھے نا. تو پھر اس کے بعد 40 سال تک انہوں نے صحرا نوردی کی ہے. یعنی صحرائے سینا میں ان کو جو ہے نا، پھر اس کے بعد اگلی نسل آئی ہے تو اس نے بیسیکلی یہ سارا کام کیا ہے جو فلسطین والا ہے. اب جو فلسطین میں داخل ہونا ہے یہ پہلا واقعہ ہے. یہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ. آگے کہا ہے وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تم جہاں سے جی چاہو کھاؤ پیو. یہ جو لفظ آیا کہ کُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، یہ اصل میں فلسطین ہی کا علاقہ ہے. یعنی پیچھے فلسطین کے علاقے کے لیے یہ کہا گیا تھا نا کہ اس کے اندر بڑی بابرکت زمین ہے. اس کے اندر بابرکت کا جو لفظ تھا ہم نے اس کو ایکسپلور کیا تھا اس وقت. یہ کئی پہلوؤں سے ہے. یعنی یہاں پہ زمین اس کی زرخیز ہے، یہاں پہ باغات ہیں، یہاں پہ زمین جو ہے نا اپنی فصلیں جو ہے نا اگلتی ہے، اور اس کے بعد یہاں پیغمبروں کی زمین ہے. تو برکت کے وہ تمام پہلو جو ہے نا اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جب کلو منہا حیث شئتم کا لفظ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ وہ علاقہ ہے جو فلسطین کے جو ہے نا آغاز ہوتا ہے، وہاں ان کو داخل ہونا تھا اور وہاں پہ رہنا تھا. یہ ان کو کیسے دیا گیا ہے؟
یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ بظاہر یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلیٹ پہ رکھ کے کوئی چیز دی گئی ہے ان کو. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کوئی اپنی کوئی ایفرٹ کی ہو. یہاں پہ وائز کیلا، یعنی کیلا ہم نے کہا، ہم نے کہا نا، یہاں پہ آ گیا. تو یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو انٹرفیئرنس کی ہے، اور اب ان کو جو ہے نا وہ علاقے میں جو ہے نا بھیجا جا رہا ہے. اس علاقے میں جب جانا ہے، داخلے کے کچھ آداب مقرر کیے گئے ہیں، یعنی داخلے کے کچھ آداب مقرر کیے گئے ہیں. یہاں پہ لفظ کریا آ گیا ہے. کریا جو ہے یہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جو ہے نا دیہاتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ بڑی آبادی کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو علاقے کے اندر ایک بڑی آبادی یعنی شہر ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی یہاں پہ کوئی میننگ فل کوئی جو ہے نا کوئی کنسیڈریبل جو ہے نا کوئی آبادی تھی، جس آبادی کی طرف ان کو کہا گیا ہے. آگے چل کے بائبل اس کو شتیم کا نام دیتی ہے، کہ یہ وہ علاقہ ہے جس میں ظاہر ہے کہ یہ لوگ ٹھہرے ہیں. اور یہ جب اس میں گئے ہیں تو اس کے حدود و قیود مقرر کیے گئے ہیں کہ تم نے جب وہاں جانا ہے تو کیا کرنا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب تم جو ہے نا وہاں سے داخل ہو تو یہ کہتے ہوئے جانا کہ اے ہمارے خدا ہمارے گناہ بخش دے. یہاں پہ حطہ کا لفظ آ گیا ہے. حطہ کا مطلب جب اس طریقے سے آیا ہے تو یہ ایک لفظ ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پوری اسٹیٹمنٹ ہے. وہ اسٹیٹمنٹ کیا اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ یہ لفظ خود بتا رہا ہے. حطہ جو ہے یہ عبرانی لفظ بھی ہے، اور یہ حطہ جو ہے یہ عربی لفظ بھی ہے. یعنی عربی اور عبرانی دونوں ملتی جلتی زبانیں ہیں. جس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو اور پنجابی جو ہے نا ملتی جلتی زبانیں ہیں، لہجوں کا فرق ہے اور الفاظ کا بھی کچھ تھوڑا بہت رد و بدل ہوتا ہے. بعد اس رد و بدل میں جو ہے نا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پنجابی ہے، یہ اردو ہے. ایسے ہی جو ہے نا یہ عبرانی سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عبرانی اور عربی میں بھی تھوڑا بہت لہجے کا فرق ہے اور تھوڑا بہت الفاظ کی ادائیگی کا وقت یعنی فرق ہے، ورنہ یہ دونوں زبانیں ایک ہی ہیں. تو حطہ جو ہے نا وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور وہی لفظ جو ہے نا جب اردو میں آیا تو یہ وہ ہے. اس کا جو ورب بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، حتیٰ یا حتو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جھاڑنا. جھاڑنا تو جھاڑنا جس طرح کوئی چیز جھاڑی جاتی ہے کسی چیز کے ساتھ، تو گویا کہ گناہوں کو جھاڑنا، یعنی کہ وہ تصور اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہ کہ جب تم داخل ہو تو اللہ سے اپنے گناہوں کے جھڑنے کی جو ہے نا دعا کرنا، یعنی اللہ سے اپنی مغفرت کی جو ہے نا دعا کرنا. اور جب اس بستی کے دروازے میں داخل ہو تو وہاں سے سر جھکاتے ہوئے داخل جانا، ان سر جھکاتے ہوئے وہاں سے داخل ہونا. اچھا، یہاں پہ اس کے بعد نغفر لکم، پھر ہم جو ہے نا تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. خطیئاتکم، اور پھر ہم تمہارے تمام گناہوں کو، یہاں پہ خطاؤں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. سنعزیز المحسنین، اور اس کے بعد نہ صرف ہم گناہوں کو معاف کریں گے بلکہ ہم جو محسنین ہوں گے ان کو ہم مزید نوازیں گے. اچھا، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو پہلی بات کہی گئی ہے کہ اس علاقے میں جانا ہے، یہ علاقہ جو ہے وہاں پہ جا کے رہائش پذیر ہونا ہے. یعنی ان کا اصل میں صحرائے سینا تھا نا، صحرائے سینا میں 40-50 سال انہوں نے گزارے، اور اس کے بعد اگلی نسل نے جو ہے نا وہ آگے پہنچنا ہے. وہاں جب پہنچنا ہے تو وہاں پہ کیا کام کرنا ہے؟ سکونت اختیار کرنی ہے. یعنی جو پچھلا جو پیریڈ ہے وہ ختم ہو گیا، اگلا پیریڈ جو ہے نا ایک نیا چیپٹر ہے، ایک نیا باب ہے ان کی زندگی کا یہاں پہ کھل رہا ہے، اور اس علاقے میں جانا ہے. اب وہ انسانوں کے درمیان رہ رہے ہیں. پہلے ایک صحرائی زندگی ہے جس میں گزار رہے ہیں، انسانوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑھنا ہے، یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خود انسان نہیں تھے، یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ ان کا جو ہے نا واسطہ پڑھنا ہے. اور ان کو یہ کہا گیا کہ اب ایک نارمل جا کے روٹین کی زندگی گزارنی ہے، لیکن جب اس بستی میں داخل ہو اور یہ جو یہ بستی دی گئی ہے تو تم ظاہر ہے کہ تم فتح مندی کا جو تصور ہے، انسان فتح کرتا ہے کس علاقے کو، تو اس میں جب تم داخل ہو گئے اس بستی میں تو تمہارا پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. گناہوں کی معافی مانگنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی یہ شکل بتائی گئی کہ وہ آج اور ساری کے ساتھ جو ہے نا دروازے ہوتے تھے بستیوں کے. اس زمانے میں بستی یعنی شہروں کے دروازے ہوتے تھے، فصیلیں ہوتی تھیں. پرانے زمانے میں جو تصور تھا کہ جو بھی بستی ہوتی تھی اس کے ارد گرد جو ہے نا دیوار کڑی چون دی جاتی تھی، اور پھر اس کے دروازے ہوتے تھے. دروازے سے گزر کے جو ہے نا اس بستی میں جایا جاتا تھا. سیکورٹی پرپز کے لیے جو ہے نا لوگ اس زمانے میں کرتے تھے، اور بستیوں کے دروازے ہوتے تھے. تو جب دروازوں میں سے گزرو گے، ان کے دروازوں میں سے بستیوں میں سے گزرو گے تو وہاں پہ یعنی جھکتے ہوئے جانا، یعنی جھکتے ہوئے یعنی تمہاری شخصیت جو ہے نا جھکی ہوئی ہونی چاہیے. یعنی اس کے اندر جب آپ فتح کر کے جاتے ہیں تو یہ جو ہمارے ہاں تصور ہوتا ہے، اب فتح کر کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فتح کی شادیاں نہیں بجتی ہیں، فتح کے نعرے لگتے ہیں، اور اس کے بعد جو مغلوب قوم ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ اصل میں بیسیکلی یہ جو لفظ کہا ہے نا کہ ادخلوا الباب سجدہ، یہ ان تمام پہلوؤں کے لیے ہوئے ہیں.
کہ تمہاری شخصیت کے اندر جو ہے نا کیا کریکٹر ہونا چاہیے، ایک عاجزی اور انکساری کا تصور ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپنے خالق کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، وہ اپنی جو تمہاری گناہ ہیں، یعنی انسان کیا کرتا ہے، یعنی جب خوشی کا عین خوشی کا موقع ہو تو اپنے گناہوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہی چیز جو ہے نا ہمیں الہامی کتابیں بتاتی ہیں، کہ اپنی کمی، اپنی کوتاہی، اپنی یہ ایک تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی، آگے محسنین کا لفظ بھی آ گیا ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کی، شریعت پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کی، اخلاقیات کے تمام اصولوں کو سامنے رکھا، پھر بھی انسانوں سے کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے۔ یہ جو کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، اس پہ جو ہے نا اصل میں ان کو استغفار کرنا ہے، اس پہ استغفار کرنا ہے۔ اس استغفار کے لیے ان کو کہا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سنزید المحسنین، ہم جو ہے نا جو محسنین ہیں ان کو ہم مزید جو ہے نا نوازیں گے۔ محسنین جو ہے نا احسنا الی، یعنی جب کسی شخص کی طرف جو ہے نا اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ احسنا الی شخص سے ہم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خاص شخص کے ساتھ جو ہے نا آپ نے احسان کا معاملہ کیا ہے، کائنڈنس کا معاملہ کیا ہے، آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے احسنا شیء۔ احسنا شیء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کام کو انتہائی ایک خوبی کے ساتھ جو ہے نا کام کیا ہے، اچھے طریقے سے کام کیا ہے، اس کے لیے لفظ یہاں پہ احسان آیا۔ یہاں پہ دوسرا معنی ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ ہم تمہیں مزید جو ہے نا نوازیں گے، جو جو محسنین کا رویہ اختیار کریں گے، یعنی یہ جو محسنین کا تصور ہوتا ہے، یہ حدیث جبرائیل سے بھی ہم جو ہے نا سمجھ لیتے ہیں۔ وہاں پہ بتایا گیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کے جو ہے نا کچھ پہلو بتائے گئے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ وہاں پہ بتایا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں ابھی بیان کی گئی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ہے جس طریقے سے بیان کی گئی ہیں، جب ان کو اچھے طریقے سے کر لیتا ہے انسان تو اسی کو احسان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل میں یہ وہی احسان کا پہلو ہے کہ اگر تم جو ہے نا اس کو ایک اچھے طریقے سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں نوازے گی۔ یہ وہی تصور ہے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کے رسول کو مان لیتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے یعنی نعمتیں ہی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو یعنی وہ تصور ہے کہ اگر تم جو ہے نا اچھا رویہ اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں ریوارڈ دوں گا، دنیا میں بھی تمہیں جو ہے نا خوشحالی دوں گا، دنیا میں بھی تمہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہو گئی۔ تو یہ اس پہلو سے ہے کہ اگر تم واقعی جو ہے نا جو تمہیں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں اس کی پیروی کرو گے تو تمہیں یہ سب کچھ ملے گا۔ لیکن یہ کہ بنی اسرائیل نے جنگ کی تھی فلسطین کے لیے، دیکھیں، جنگ تو کی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر سورہ انفال آ رہی ہے نا، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو تیر جو پھینکے تھے یا یہ تلواریں جو چلائی تھیں یہ تم نے نہیں چلائی تھی، میں نے چلائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پہ اس طریقے سے بیان کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی ذاتی ایفرٹ سے کرتے تو یہ تم سے نہیں ہونا تھا، اچھا مطلب اس میں ڈیوائن انٹرونشن ہے۔ ڈوائن انٹروینشن ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تو یہ اصل میں وہی بات ہے کہ تم کچھ نہ کچھ کام تم نے خود کیا ہے، لیکن اس کو ڈیوائن اس نے کچھ انٹروینشن، کی ہے تو ہم نے کچھ کیا ہاں ہے۔ کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی تمہاری طرف سے بھی کچھ ہوگا، اس کے بعد ہماری طرف سے بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے نا اس کائنات میں جو عمل پذیر ہو رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ انسانوں کی انٹروینشن کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے، یعنی اگر مدد بھی آئے گی تو وہ بھی پردے کے ذریعے سے آئے گی۔ یوشا بن نون والا تو انہوں جی نے جو وہی، پتہ کیا ہاں تھا وہی 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 یعنی اگلے جو خلیفہ آتے ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے، نون اور یوشا کا جو ہے نا وہی ہیں۔ تو اصل میں وہی بات ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے نا وہ انٹروینشن ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں یہ علاقہ ان کو ملا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون۔ انہوں نے بدل دیا ہے، فبدل الذین ظلموا منہم القول غیر الذی، انہوں نے بدل دیا اس لفظ کو۔ کس لفظ سے بدلا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، قرآن مجید نے نہیں بتایا، لیکن کسی اور لفظ سے اس کو بدل دیا گیا ہے۔ یعنی ان کو کیا کہا گیا تھا؟ حتہ کا لفظ استعمال کیا گیا نا پیچھے، کہ ان کو کہا گیا تھا کہ حتہ کا یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جو ہے نا آگے بڑھنا، لیکن انہوں نے جو انسٹرکشن دی گئی تھی بالکل اس کا اپوزٹ کیا، یعنی کسی اور لفظ سے بدل دیا۔ اب وہ کیا چیز ہے جو بدل گیا، وہ لفظوں میں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں جو پیچھے کلو مل گیا ہے اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ پیچھے کہا گیا تھا سجدہ، اور پیچھے کہا گیا تھا حتہ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کیا چیز ہے جو حتہ کے مقابلے میں آنی چاہیے اور کیا چیز ہے جو سجادہ کے مقابلے میں آنی چاہیے؟ حتہ کے مقابلے میں جب چیز آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اصل میں اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی،
بلکہ اس کے جواب میں کوئی نعرے وارے لگاتے ہوئے جشن اور وہ سارے چیزیں جو ہے نا، یہ ہماری انسان کے اندر جو ایک وہ ہوتی ہے نا کہ ہم نے بس فتح کر لیا ہے، اور اس کے اندر جو ایک غلبے کا تصور ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر غرور بھی آ جاتا ہے، کیونکہ سجادہ کا لفظ آیا ہے، ہیوملٹی، سجادہ کا مطلب ہیوملٹی ہے، ٹھیک ہے نا، عاجزی انکساری ہے، اور جب اس کی اپوزٹ چیز ہوگی تو کیا ہوگی؟ تکبر اور غرور ہوگا نا۔ اور حتہ کے مقابلے میں کیا چیز ہوگی؟ یعنی اللہ کو اگنور کرتے ہوئے، یعنی انسان کے اندر جو اپنی جو سمجھ لیتا ہے کہ میرے اندر میں بڑی چیز ہوں، وہ تصور ان کے ہاں ظاہر ہے کہ وہ آ گیا ہوگا، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہاں لفظوں میں پھر وہ چیز ہمیں جو ہے نا وہ ایکسپلور کر لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، ایک تفسیر والوں نے اس کو اس طریقے سے بھی لیا جس میں امین حسن اسٹائی صاحب نے بھی اسی نقطہ نظر کو لیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رویے کی تبدیلی یعنی ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو یہ جو ہے نا کریا کے دروازے میں سے گزرنا ہے، یہ خیمہ گاہ، عبادت کی خیمہ گاہ، وہاں سے گزرنے کے تصور کو لے لیا گیا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا اس کے مطابق نہیں ہیں، یہ نہ رویے کی تبدیلی ہے، نہ جو ہے نا کسی خیمہ گاہ میں سے گزرنا ہے۔ خیمہ گاہ میں سے جو گزرنے کا جو تصور ہے نا وہ کیا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اس وائزہ کی اللہ مسکنوں، اس میں جا کیا کرنا ہے؟ سکونت اختیار کرنی ہے، اور اس کے بعد ودخل البابا، ادخلو داخل ہونا ہے، پریکٹیکل داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، داخل ہونا، وہ پیچھے کریا آ گیا ہے، کس میں داخل ہونا ہے؟ کریا کے ہی باب میں داخل ہونا ہے، تو یہ ظاہر ہے یہ کوئی خیمہ گاہ، عبادت کی خیمہ گاہ نہیں ہے، بلکہ ایک بستی ہے، ایک آبادی ہے، اس میں داخل ہونا ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے سجدہ کا لفظ آیا ہے۔ سجدہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وہ سجدہ ہو جو ہم نماز میں کرتے ہیں، یعنی صرف محض جھک جانے کا، اس کا لفظی مطلب ہی وہی ہے کہ جھک جانا، یعنی لفظی مطلب ہی یہی ہے اس کا، جھک جانا، تو جھک جانا یعنی عاجز انکساری کے ساتھ جو ہے نا جھک جانا ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ پریکٹیکلی لفظوں کا بدلنا ہے، رویے کا بدلنا نہیں ہے، یعنی پریکٹیکلی جو لفظ آیا ہے آگے وہ رویے کا بدلنا نہیں ہے بلکہ لفظوں کا بدلنا ہے۔ تو بدل الذین ظلموا، قول کا لفظ آ گیا ہے، قول رویہ نہیں ہوتا، قول الفاظ ہوتے ہیں، غیر اللہ ذکر اللہ جو ان کو کہا گیا تھا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھی الفاظ کا جو ہے نا وہ چیزیں عدل بدل ہوئی ہیں، رویے کا جو ہے نا عدل بدل نہیں ہوا، اور الفاظ بدلے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس کے نتیجے میں ہم نے کیا کیا کہ آسمان سے عذاب اتارا، بما كانوا يظلمون، کس کی بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ وہ خود ظلم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ظلم کیا کرتے تھے، ابھی ہمیں جو کنٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے وہ ظلم کیا کیا ہے انہوں نے، ان کو کہا گیا تھا کہ حتہ، یعنی یہ کہ اللہ سے اپنی گناہوں کی جو ہے نا معافی مانگتے ہوئے چلے جانا، گزرنا، رستے سے جانا، اور انہوں نے اس کے بالکل اپوزٹ رویہ اختیار کیا۔ سجدہ کا لفظ آیا ہے، ہیوملٹی کی بجائے انہوں نے غرور اور تکبر کا جو ہے نا رویہ اختیار کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنی اوپر جو ہے نا انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کہا گیا کہ آسمان سے ان کی طرف جو ہے نا ہم نے عذاب اتارا ہے۔ یہ بائبل میں اگر آپ دیکھیں تو پہلا جملہ کیا ہے؟ فبدل الذین ظلموا، جی جی، کیا جیسے مطلب؟ انہوں نے بدل ڈالا، ظلموا، اچھا، ظلم منہم، یہ اچھا یہ منہم کا لفظ آ گیا ہے کہ ان سب کے سب جو ہے نا بنی اسرائیل نے ایسے نہیں کیا تھا، یعنی کچھ لوگ ایکسیپشن رکھے ہیں، لیکن جب اس طریقے سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ انہوں نے یہی رویہ تھا، عمومی طور پہ یہ منہم ظلم، جنہوں نے ظلم کیا۔ اور اس کے بعد پھر ہے قولن قولا غیر الذی، ایک ایسے قول کے ساتھ انہوں نے جو ان سے کہا گیا تھا، جو کہا گیا تھا وہ تو ہتا تو کہا ہے، اس سے اچھا ٹھیک ہے، ہاں الذی اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں اس کی طرف اشارہ، جو پیچھے بات کہی گئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے نتیجے میں کیا کہا کہ ہم نے آسمان سے جو ہے نا عذاب اتارا، رزق کا مطلب عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آسمان سے عذاب اتارا، یہ محاورتاً کہا گیا ہے، یہ بائبل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کام بھی کیا، یہ جو ابھی ان کے ساتھ جو ہے نا معاملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جس علاقے میں شتیم میں گئے ہیں وہاں پہ موابی قوم ایک آباد تھی، موابی قوم آباد تھی، اس کا نام موابی آتا ہے اس میں بائبل میں، اور ان کے ساتھ زنا ان کی عورتوں سے زنا کاریاں کی انہوں نے، اور ان کا جو وہاں پہ جو دیوتا تھا، بڑا دیوتا، اس کا نام بال تھا، اور اس کی عبادتوں اور اس کی قربانیوں میں شامل ہوئے ہیں جا کے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل، یہ بائبل بتاتی ہے، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بائبل بتاتی ہے، یعنی یہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے، اس کے بعد وہ واقعہ بھی بیان ہوئے ہیں، اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ان کے ہاں طاعون کی بیماری آئی ہے، بائبل کے اندر بتایا کہ ان کے ہاں طاعون کی بیماری آئی ہے، جس سے کم و بیش 24,000 ان کے افراد، مرد اور عورتیں یعنی ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو طاعون کی بیماری آئی ہے یہ غالباً وہی بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی ہے کہ ریزم مین السمائی، آسمان سے ہم نے
ان کے لیے عذاب اتارا۔ آسمان سے عذاب اتارا، یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم لفظ کہتے ہیں کہ قہر آسمانی ٹوٹ پڑا، یہ اردو کے محاورہ ہے جس طرح، اسی طریقے سے یہاں پہ یہ محاورت نے استعمال ہوا ہے۔ عملاً کیا چیز سامنے آئی ہو سکتا ہے وہی تعاون کی بیماری ہو، کوئی بیماری آئی ہے جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ان لوگوں پہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب جو پچھلا واقعہ ہے اس واقعے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے چلیں تو یہ اس میں انٹینسٹی آ گئی ہے۔ یعنی پچھلا واقعہ کیا تھا، وہاں پہ 12 چشمے جاری ہوئے، 12 چشموں کے نتیجے میں جو ہے نا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، اپنا انہوں نے اپنا بگاڑا تھا۔ اس کے بارے میں وہاں کو پچھلی چیز کے بارے میں کوئی سزا نہیں سنائی تھی، سزا بس اتنی تھی کہ اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا۔ یعنی وہ نعمت کو جس کی پچھلی نعمتوں سے ڈسکنٹینیو کرنا بھی ایک سزا ہوتی ہے، یعنی اس کو اس طریقے سے بتایا۔ لیکن جب یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب جو ہے نا آسمان سے بھی عذاب آیا ہے۔ آسمان یعنی کوئی ظاہر ہے کوئی بیماری آ گئی ہے جس سے یہ عذاب آیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے، معلوم ہو گیا یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یعنی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی نعمتیں جو بحیثیت امت عنایت ہوتی ہیں، بحیثیت امت عنایت ہوتی ہیں، اس کا شکر کولیکٹیولی نہ کیا جائے، یعنی قومی رویے سے وہ چیز سامنے نظر نہ آئے، تو وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ پہلے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اب ہم اس کو بنی اسماعیل میں بھی اپلائی کرنا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بات واضح ہے نا؟ یعنی یہ نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ کی عنایات ہوتی ہیں، اگر جو ہے نا آپ کولیکٹیولی آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، جس طرح ہمیں تیل ملا ہے، جس طرح ہمیں جو ہے نا سب بہت ساری نعمتیں ملی ہیں، مسلمان امت کو ملی ہیں، پچھلی صدی میں ہم نے دیکھا 200 سال میں، تو اگر کولیکٹیولی ہمارا وہ رویہ نہیں ہے تو یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ اس کے بعد اگر اگلا جو ہے نا مرحلہ، اگر آپ کے جو شریعت کے طور پہ کوئی چیز آپ کو دی گئی ہے یا کوئی حکم آپ کو دیا گیا ہے کرنے کے لیے اور آپ وہ نہیں کر پاتے، ڈلیور نہیں کر پاتے، تو اس کے نتیجے میں پھر عذاب بھی آیا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں عذاب بھی آیا کرتے ہیں۔ اس کو آپ پچھلے رسولوں کی جو ہے نا عذابوں کے ساتھ بھی کمپیئر کر کے دیکھ لیں۔ یعنی یہ سورہ جو ہے، یہ سورہ بیسیکلی عذابوں کے حوالے سے اس چیز کو نمایاں کر رہی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول آئے، وہ دعوت پیش کی، لوگوں نے تکذیب کر دی، اللہ کی آیات کی تکذیب کر دی، اور اس کے بعد ان پہ عذاب آ گیا۔ یہی رسولوں کے بارے میں پڑھا ہے نا۔ تو جب یہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، جب ان پہ دینونت پوری ہو رہی ہے تو یہ کسی اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے عذابوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جیسے پچھلے رسولوں کی قومیں عذابوں میں مبتلا ہوئی ہیں۔ فرق ایک ہے، وہ بڑا نمایاں فرق یہ ہے کہ وہ قومیں جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے، ان کا خاتمہ ہو گیا، لیکن یہاں پہ ان کا خاتمہ نہیں کیا جا رہا، ان کا خاتمہ نہیں کیا جا رہا۔ یہ فرق ہے جو فرق سامنے رکھنا پڑے گا۔ یعنی ان کی دانونت اور ان کی دانونت میں فرق کیا ہے؟ وہاں پہ جب وہ انکار کر دیتے ہیں، ان پہ ہر طرح کا اتمام حجت ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ قوم زمین سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یوں ہی معاملہ بنی اسرائیل کا ہو یا بنی اسماعیل کا ہو، ان کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے۔ ان کے ساتھ وقتی طور پہ کچھ تھپیڑے مارے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا سنبھلنے کا موقع مہیا کیا جائے گا، مہلت دی جائے گی۔ یہ دوسرا واقعہ ہے جو ابھی ہمارے سامنے آیا۔ اب ہم آگے تیسرا واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تیسرا واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ جانتے ہوں تو یہ مچھلیوں کے حوالے سے ہے کہ کسی بستی میں وہاں پہ سمندر کے کنارے مچھلیاں جو ہے نا وہ سبت کے دن ان کے سامنے آتی تھیں، باقی دنوں میں جو ہے نا اس طرح نہیں آتی تھیں، اور سبت کا دن کے لیے جو ہے وہ ممنوع تھا ہر طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے۔ اور وہاں پہ اس بستی نے کیا کیا، اس علاقے کے لوگوں نے کیا کیا، وہاں ہیلے بہانوں سے یہ تمام جو ہے نا حدودوں کو یوں توڑ ڈالیں، سبت کے دن کی جو ہے نا حدودوں کو یوں تھیں توڑ ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ تیسرا واقعہ ہے جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ بھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں پیش آیا۔ یہ واقعہ جو ہے تاریخی طور پہ یہ بہت بعد کا واقعہ ہے، بہت بعد کا واقعہ ہے، یہاں تک یہ تورات میں بھی جو ہے نا ریکارڈ نہیں ہوا، بہت بعد کا واقعہ ہے۔ اور وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَ الْبَحْرِ، اور ان سے پوچھیں، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، ان سے پوچھو، یعنی یہ کہ ایک جانا پہچانا یہ واقعہ ہے۔ یعنی یہ الفاظ قرآن مجید کے یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، یعنی ان کو معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے، یعنی ایک جانا پہچانا جو ہے نا واقعہ ہے،
اور یہ ایک ایسے کریا کے حوالے سے ہے، یہاں پھر کریا کا لفظ آ گیا ہے، پیچھے بھی کریا کا آیا تھا، یہاں پہ کریا کا آ گیا ہے۔ تو کریا جیسا کہ پیچھے کہا گیا کہ ضروری نہیں کہ یہ چھوٹی بستی ہو، بڑی بستی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک بڑا علاقہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی سٹی بھی ہو سکتا ہے، کوئی سیٹل پلیس بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی بستی تھی، اس کو جہاں پہ ڈسکرائب کرتے ہوئے کہا گیا اللہ کانت حاضر البحری، یہ سمندر کے کنارے تھی، بیچ پہ تھی، سمندر کے کنارے تھی۔ اب اس کی لوکیشن جو ہے نا ڈیفائن کی گئی ہے۔ یہ غالباً جو ہے یہ جو الات کا یعنی سٹی ہے، یا اب موجودہ یعنی اس میں جو اسرائیل ہے، انہوں نے پھر سے آباد کی ہے، یہ ختم ہو چکی تھی، انہوں نے پھر سے آباد کی ہے۔ اب وہاں بندرگاہ انہوں نے بنائی ہے، سی پورٹ بنائی ہے، اور یہ جو موجودہ اقبا جو اردن کا علاقہ ہے، اس کے ساتھ اس کے پیرلل جو ہے نا یہ اسرائیل کے علاقے میں ہے، اور انہوں نے اسی نام سے بنائی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے ان کی ظاہر کے روایت میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی بندرگاہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو انہوں نے سی پورٹ بنائی تھی، یہاں سے ان کے لشکر جایا کرتے تھے، یہاں سے ان کی جو ہے نا تجارت گاہیں جو ہے نا یہاں سے تجارت کے جو ہے نا اس وقت جو بحری بیڑے ہوتے تھے وہ جایا کرتے تھے، اور یہ وہی علاقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اسی نام سے جو ہے نا اس کو رینسٹیٹ کیا ہے مصر اسرائیل نے۔ اچھا، تو یہ سمندر کے کنارے تھی، یعدون فی السبت، یہ سبت کے حوالے سے یہ ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، یعنی حدود کو پھلانگ جایا کرتے تھے۔ یعدون کا مطلب ایک ہوتا ہے یعنی حدود کو پھلانگ جانا، اعتداء کا جو لفظ ہوتا ہے یہ وہی لفظ ہے، یعنی سبت کا جو چیز ہے وہ ان کی شریعت میں شامل تھی۔ جی ان کی شریعت میں سبت کا جو ہے لفظ ہے، سبت جو ہے یہ چھٹی کے دن کو کہا جاتا ہے، چھٹی کو کہا جاتا ہے، چھٹی کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں جمعہ ہوتا ہے نا، یہ ایگزیکٹلی وہی تصور ہے۔ اچھا، جو ہمارے ہاں جمعہ ہے، جمعہ کا لفظ جو ہوتا ہے وہ نکلا ہے گیدرنگ سے، اجتماع گیدرنگ سے لفظ نکلا ہے نا۔ تو یہ جو سبت کا لفظ ہے یہ چھٹی کا لفظ ہے، اس کو سبیٹیکل یا سیبت جو ہے نا انگلش میں بھی جو ہے نا استعمال ہو جاتا ہے، اس کا مطلب چھٹی ہوتی ہے۔ یعنی سبت کے اندر کوئی یہ معنی نہیں ہے کہ یہ سیٹرڈے ہے، اچھا، یہ کوئی بائی ڈیفالٹ اس کا معنی نہیں ہے کہ یہ سیٹرڈے ہے، یعنی اس کا مطلب ہے چھٹی یا چھٹی کا دن۔ اس دن یہ لوگ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی، یہ کوئی ایکٹیویٹی یہاں تک کہ بھی بائبل کے اندر جو ہے چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ یہ لوگ اس دن یعنی یہ کہ کھانے پینے تک ان کے چولہے نہیں جلتے تھے، کوئی ایکٹیویٹی ایکس وائی زیڈ جو ہے نا وہ نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے غلاموں کنیزوں سے بھی کوئی اگر خدمت لینی ہوتی تھی، کوئی کام شام لینا ہوتا تھا تو وہ بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ پورا کا پورا دن ڈیڈیکیٹ ہوتا تھا عبادت کے لیے ہوتا تھا۔ عبادت یعنی یہ اصل میں عبادت کس چیز کی تھی؟ یہ عبادت اس چیز کی تھی کہ تورات ہمیں جو ہے نا اس دن ملی تھی، اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ دن ایک عبادت کے طور پہ، جس طرح ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، جمعہ ہمارے لیے کم و بیش اگر آپ دیکھیں تو 1 گھنٹہ ہوتا ہے، کم و بیش 1 گھنٹہ ہوتا ہے، ان کے لیے پورا دن ہے، ان کے لیے پورا دن جو ہے نا یہ وقف تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت اور اس کی یاد دہانی میں یہ سارا دن گزارتے تھے۔ اور ہمارے ہاں بھی جب یہ کہا گیا سورہ جمعہ میں، جب یہ کہا گیا کہ ہر طرح کے کام کاج چھوڑو اور یہ اللہ کے ذکر جو ہے نا اس کے آ کے جو ہے نا مشغول ہو جاؤ، تو یہ ذکر ظاہر ہے قرآن مجید ہے، یعنی جس میں اور نماز ہے جس کا جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، انہوں نے ہمیں کتاب دی ہے، اس کتاب کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ یاد دہانی کی صورت میں ان کے ہاں یعنی سبت یعنی وہ ایک دن مقرر کیا گیا تھا، اور یہ سبت جو لفظ ہے چھٹی سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اس کا اصل میں استاد محترم کے نظر کے مطابق یہ جمعہ کا ہی دن تھا، جمعہ کا دن تھا اصل میں۔ ان کی اپنی سرکشیوں کی وجہ سے جس طرح انہوں نے حلال و حرام میں جو ہے نا تبدیلیاں کی، انہوں نے اس دن میں بھی تبدیلی کر دی، یہ جمعے کو دن کو بدل کے انہوں نے اس کو سیٹرڈے کا دن بنا دیا۔ یہ کیوں بنا دیا؟ اس لیے کہ جمعے کا دن یہ کیوں تھا، یا ابراہیم علیہ السلام کی روایت ہی یہی تھی کہ جمعہ کا دن جو ہے نا اصل میں وہ اس کو جاری و ساری کر کے گئے تھے۔ جمعے کا دن خود جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی روایت میں سے ہے، اور اسماعیل کے ہاں، اسماعیل یعنی بنی اسماعیل کے ہاں یہ جمعے کے دن کے نام سے یعنی مشہور تھا، اور کیونکہ اس دن گیدرنگ ہوتی تھی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی جمعہ جاری و ساری تھا، حرم کے اندر جمعہ ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، ان کے سامنے خطبہ دیا جاتا تھا، وہ کیسے اس کو ادا کرتے تھے اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو انہوں نے اس جمعے کو جب رینسٹیٹ کیا ہے بطور عبادت کے کیا ہے، تو اس کی تمام جو ظاہر ہے کہ اس کی اعمال، اس کی جو اذکار ہیں، وہ سارے کے سارے اس کو رینسٹیٹ کر کے اس کو اوریجنل شکل میں لا کے اس کے بعد ایک بطور عبادت جو ہے نا جمعے کے طور کی بات کے اس کو جاری و ساری کیا ہے۔
تو اس طریقے سے سبت کی جو عبادت تھی یہ بھی اصل میں جمعے ہی کی عبادت تھی، جمعے ہی کی عبادت تھی، اور انہوں نے جمعے کی عبادت کو بدل کے سیٹرڈے کا دن جو ہے نا یہ کر لیا تھا، اور ان کے لیے بندش تھی، پابندی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ان سے کہا گیا تھا کہ یعنی کوئی کام نہیں کرنا، تو انہوں نے اس دن جو ہے نا ان کی تمام پابندی حدود و قیود کو توڑا ہے۔ استعتہم ہی تانہم، ان کے پاس جب جو ہے نا ان کی مچھلیاں آتی تھیں یوم سبتہم، یعنی سبت والے دن آتی تھیں، شرعا، شرعا کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ شاریہ سے نکلا ہے۔ شارع یہ کہتے ہیں کہ جو نیزے کی نیزہ ہوتا ہے نا اس کی خاص پوزیشن ہوتی ہے، جب آرمی، جو نیزہ بردار آرمی ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو نیزے اوپر کو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر کو منہ نکلا ہوا ہوتا ہے، اب وہ لفظ وہاں سے لیا اور اس کو اب مچھلیوں پہ اپلائی کر دیا۔ تو مچھلیوں کو جو ہے نا اگر آپ بندرگاہ پہ جائیں یا ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں مچھلیاں بہت ساری ہوتی ہیں، تو وہ جیسے چھلانگ لگاتی ہیں اوپر کو جاتی ہیں نیچے آتی ہیں، تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے نیزے جو ہے نا، اگر آپ دونوں تصویریں سامنے رکھیں، یعنی منظر کشی سامنے رکھیں، ایک طرف نیزوں کی جو ہے نا آرمی ہے، جس طرح نیزے اوپر کو لٹکا کیے وہ ہوتے ہیں، ایسے ہی جب جو ہے نا ظاہر ہے کہ پاؤنڈ میں ایک جو ہے نا سمندر میں مچھلیاں جب اوپر کو کٹھی کٹھی اٹھتی ہیں، اور ایک وہ جو سما بنتا ہے، اس کو ظاہر ہے کہ یہاں پہ شرعن کے لفظ سے جو ہے نا وہ رکھا ہے، اور دونوں ظاہر ہے کہ ایک وہ منظر کشی قرآن جی کا اپنا جو ہے نا ایک وہ یہ جسے کہتے ہیں نا تصویر کشی، الفاظ کو اس طریقے سے کر دیتا ہے کہ وہ ساری کی ساری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ نیزوں کی جو ہے نا وہ تصویر کشی کرتے ہوئے یہاں پہ مچھلیوں کی بات کہی گئی ہے کہ جب وہ سبت کا دن آتا تو مچھلیاں جو ہے نا وہ منظر کشی جو ہے نا پیش کر رہی ہوتی تھی۔ یوم لا یسبتون، اور جس دن جو ہے نا یہ نہ، یعنی سبت کا دن نہ ہوتا، لا تأتیہم، اس دن جو ہے نا یہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ کذالک نبلہم بما کانوا یفسقون، اس طریقے سے ہم نے ان کو آزمایا تھا، یعنی آزمائشوں میں ڈالا تھا۔ اچھا، یہ آزمائشوں میں ڈالا تھا، یہ جو ہے نا بڑا معنی خیز جملہ ہے یہاں پہ، وہ کیا چیز ہے جو آزمائشوں میں ان کو ڈالا گیا ہے؟ یعنی یہ کہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کو کیا بندش تھی؟ اسی چیز کی بندش تھی نا کہ تم نے جو ہے نا اس دن حدود و قیود کو نہیں توڑنا، یہ سارا دن جو ہے نا اللہ کی بات کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس حدود و قیود کو توڑا ہے، یہ ایک جو ہے نا ان کی، یعنی ظاہر ہے کہ انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ دوسرا یہ کیا ہے کہ یہ اس کے اندر انٹینسٹی بڑھتی چلی گئی ہے، یعنی اللہ کی آزمائش میں انٹینسٹی بڑھتی چلی گئی ہے۔ وہ کیسے کہ انسان یعنی لپکتا ہے، جس چیز سے منع کیا گیا نا اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ کام میں کروں، وہ میں جو ہے نا کام کروں، اور وہ حدود و قیود اس کو توڑوں۔ اور جب شروع میں انہوں نے ہیلا بازی کی، یقیناً ہیلا بازی کی ہوگی نا، کوئی اس طریقے سے کام کیا ہوگا جس کے نتیجے میں جو ہے نا کوئی راستہ نکالا ہوگا شریعت میں کہ چلیں ہم یہ کام کر لیتے ہیں۔ شروع میں جو ہے نا ان کے اندر تھوڑا سا ان کا ضمیر ان کو جو جوڑتا ہوگا، لیکن جب یہ ایک روٹین کی چیز بن گئی تو وہ چیز جو ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ روٹین کی چیز بن جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کے اندر وہ ضمیر بھی جو ہے نا مر جاتا ہے، اور جو مر جاتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موقع دیتی ہے کہ تم نے اپنا جو پیمانہ بھرنا ہے نا اپنے گناہوں کے ساتھ بھر لو، تاکہ پھر میں ایک ہی دفعہ تم کو پکڑوں، تاکہ تم کو ایک ہی دفعہ پکڑوں۔ تو یہ ہے نبلہم بما کانوا یفسقون، اس طریقے سے ہم ان کو آزمایا کرتے تھے۔ اب یہ جو ابھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں ایک دو چیزوں کے ساتھ، اور بتاتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ مسلم امت کے ساتھ بھی وہ چیز لگی ہوئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہاں پہ بتاتا ہوں یہ اس چیز کو جو ان کو منع کی گئی ہے نا، مچھلیوں نہ پکڑنے کی، حدود و قیود نہ کرنے پکڑنے کی جو نا ان کو منع کیا گیا تھا، ایسی ہی ایک صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے، ایسی ہی ایک صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں۔ یہ آیت نمبر 1 ہے جہاں پہ یہ حکم دیا گیا سورہ مائدہ کا، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ غیر محل الصید وانتم حرم، آپ نے جو ہے نا احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، ان اللہ یحکم ما یرید، اور اس کی نیچر بھی بتا دی ہے کہ یہ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں آزمانے کے لیے دیتی ہے، یہاں پہ کوئی نیچر کچھ شریعت کا پارٹ نہیں ہے، بس تمہیں آزمانے کے لیے جو ہے نا یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ جو ہے نا یہ تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ کہ یہ جو ابھی جو آپ کے سامنے ابھی میں نے سورہ مائدہ کا حوالہ دیا ہے، یہ اس کے ساتھ ایک یعنی یہ آگے چل کے سورہ مائدہ کی 94 میں جا کے اس کو فردر ایکسپلین کیا ہے،
94 جو ہے نا میں آپ کے سامنے کھلی ہے، اس میں یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ اب اس کو جا کے مزید کھولا ہے کہ میں یہ حکم جو دیا تھا اس کے پیچھے میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اس کو کھولا ہے کہ میں صرف آزمانے کے لیے تمہیں دے رہا ہوں۔ اور آزمائش میں کیا چیز ہوگی کہ شکار تمہارے سامنے دوڑ دوڑ کے آئے گا، جس طرح مچھلیاں دوڑ دوڑ کے آ رہی تھی ان کے لیے، ایسے شکار جو ہے نا تمہارے سامنے دوڑ دوڑ کے آئے گا، اور اس کے بعد تمہارے ہاتھوں میں ہوگا اور تمہارے تیروں کے سامنے ہوگا، اور پھر میں دیکھوں گا لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، پھر میں دیکھوں گا کہ تم واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے ہو کہ نہیں، غائب میں رہتے ہو۔ لیکن اگر اس کو ہم آج کل لے کے آج تو شکار آج نہیں ہوتا، لیکن یہ تھا کسی زمانے میں تھا، تو مجھے کوئی امتحان ختم ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے ظاہر ختم ہو گیا، لیکن اگر سپوز آج بھی ہو جائے تو یہ اسی طریقے کا معاملہ ہے، یہاں پہ بھی اسی طریقے کا معاملہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہاں پہ بھی اسی طریقے کا معاملہ ہے۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہے اس کے بارے میں تو ہمیں واضح طور پہ پتہ چل گیا، یہ جو احرام کی حالت میں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کہہ دیا کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد جو ہے نا سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ میں تمہیں آزماؤں، یہ تو خود بتا دیا نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اچھا، بعض اوقات کچھ چیزوں کے پیچھے مقصد بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی آزمائش ہوتی ہے، وہ کیا ہے میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بتاتا ہوں کیا ہے۔ یہ میں آپ کو سورہ یہ ہے طلاق ہے، یہ آخری پاروں کی جو ہے نا صورت ہے، وہاں پہ بتاتا ہوں، وہاں پہ طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں، طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں سورہ طلاق میں، اور یوں ہی طلاق کے بیان ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، ایسی کئی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے ہمارے رسولوں کے حکم کی سرتابی کی، یعنی آپ پیچھے سے ریلیٹ کریں تو پیچھے کون سے قوانین ہیں؟ طلاق کے قوانین ہیں۔ اگر میرے ان قوانین کو توڑو گے تو جس طرح میں نے رسولوں کو جو ہے نا پکڑا تھا، رسولوں کے دور میں ان کی قوموں کو پکڑا تھا، میں تمہیں ہی پکڑ سکتا، یعنی وارننگ شریعت میں بھی ہوتی ہے، یعنی یہ دیکھیں ایک بڑی واضح جگہ ہے سورہ طلاق کے اندر کہ جس طرح میں نے وہاں قوموں کو سزا دی ہے تمہیں بھی سزا دے سکتا ہوں، لیکن فرق پھر رکھا جائے گا کہ پچھلے رسولوں کی قوموں کو جب سزا دی ہے تو ان کے لیے کیا تھا، ان کا ملیا میٹ کر دینا تھا، خاتمہ کر دینا تھا۔ یہاں کیا سزا ہے؟ یہاں خاتمہ نہیں ہوگا، وقتی طور پہ تمہیں جو ہے نا کچھ سزا دے دی جائے گی، آگے جو ہے نا معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ خواہ وہ شریعت کا پہلو ہو یا غیر شریعت کا پہلو ہو، یعنی غیر شریعت کا جو ہے تو وہ بھی شریعت ہی ہے، جس طریقے سے یہ کہا گیا کہ تم احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، لیکن وہ ڈے ٹو ڈے کی کوئی شریعت تو نہیں ہے، اس میں اس کا مقصد بتا دیا گیا کہ وہ کیا ہے، صرف آزمانے کے لیے ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ طلاق جو ہے، طلاق کے معاملات جو ہیں یہ تو شریعت ہے، اب ہم اس کو جنرلائز کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی شریعت کا اس میں ہم ظاہر ہے کہ اس کو شامل کریں گے۔ تو یہاں پہ جو سبت کا دن تھا یہ اسی نوعیت کا دن تھا کہ یہ معاملہ خواہ وہ شریعت سے متعلقہ ہے یا آزمانے کے حوالے سے متعلقہ کوئی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ ایسے ہی ہم ان کو آزمایا کرتے تھے، بما کانوا یفسقون، یہ کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ جو فسق کا لفظ ہوتا ہے اس کا معنی ڈس اوبے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈس اوبے کیا کرتے تھے اور اس کی بنیاد پہ ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اس کے بعد آگے یہ جو چیز ہے، میرا خیال ہے اسی کے ساتھ آج کا سیشن ختم کر دیتے ہیں، آگے نہیں تو پھر وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال یعنی اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ تیسرا واقعہ ہے کہ جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اس تیسرے واقعے کے بعد ایک آخری اناؤنسمنٹ کرنی ہے ان کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، 3 واقعات سنا دینے کے بعد آخری اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ یہ جو اناؤنسمنٹ، جو آخری اناؤنسمنٹ ہوگی اس کی نوعیت کیا ہوگی، وہ ظاہر ہے کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سے کلو دے دیتا ہوں، اور جب ہم ظاہر ہے کہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں پتہ چل جائے گا کیا ہے۔ یہ جب یہ کہا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے نا یہ دعوت پیش کرتے ہیں، اور دعوت پیش کرنے کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ رسول آتے ہیں اور جو اس رسالت کے نتیجے میں آخری جو عذاب آنا ہوتا ہے، دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے، ساتھ ہی وارننگ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اس طریقے سے ایک پورا سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔
رسول آتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں، عبادت کی بات کرتے ہیں، ان کے سامنے اتمام حجت کرتے ہیں، یہ کئی دہائیوں کا سفر ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا اگر قوم نہیں مانتی، جو نہیں مانتی تو ان کو ظاہر ہے کہ ان کا ملیہ میٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ اگلی قوموں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی حضرت حود علیہ السلام ہوں، حضرت صالح علیہ السلام ہوں، شعیب علیہ السلام ہوں، ایک ایک کر کے سب کے جو ہے نا واقعات سامنے رکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو لیا ہے، اور بنی اسرائیل کی ٹریٹمنٹ بھی اسی اینگل سے کی جا رہی ہے، اسی پرسپیکٹو سے کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ہی جو ہے نا مثال قائم ہے بنی اسرائیل کی، ہمارے سامنے کوئی اور امت نہیں ہے جس کو اس شہادت کے منصب پہ قائم کیا گیا ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے بنی اسماعیل کا، وہ ہمارے سامنے، کیونکہ قرآن اس وقت نازل ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کل کو کیا ہونا ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے ایگزیکٹلی وہی قانون ہے جو بنی اسماعیل پہ بھی لاگو ہوگا۔ تو ایک اس کے آنے کے بعد، یہ 3 واقعات آنے کے بعد جو ہے نا آیا نمبر 167 میں جو ہے نا ایک فائنل اعلان کر دیا جائے گا کہ قیامت تک کے لیے جو ہے نا ان پہ عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے۔ یہ 3 واقعات بیان کرنے کے بعد اسی طریقے سے اعلان کیا جائے گا جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے کہا گیا کہ یوم عظیم جو ہے نا میں اس دن سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ تو یہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں جو ان کے ساتھ دینت برپا ہے، وہ بھی بیسیکلی کسی انجام پہ جو ہے نا جا کے اس کا خاتمہ ہونا ہے۔ ان کا فرق یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آخری رسول ہیں، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے سامنے آگے قیامت کھڑی ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر بھی وہی عذاب کا کوڑا برس رہا ہے۔ وہ عذاب کا کوڑا یہاں پہ جو ہے نا جو برس رہا ہے، اس کو اگلی دفعہ ہم اس کو ایکسپلور کریں گے۔ وہ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لا یبعثن، یعنی لا یبعثن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر مسلط رہے گا، مغلوبیت کا عذاب جو ہے نا ان کے اوپر مسلط رہے گا۔ پچھلے 200 سال سے ہم بھی مغلوب ہیں، دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں، تو اس کو اگلی دفعہ ہم جو ہے نا اس کو مزید جو ہے نا ایکسپلور کریں گے، دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو حاضر ہوں۔ جزاک اللہ خیر، شکور صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر جی۔ شکر صاحب، یہ جو ابھی سورہ اعراف ہے، جی جی تو یہ تو بنی اسرائیل ابھی مدینہ میں موجود ہے، جی جی ان کو یہ سنایا جا رہا ہے۔ جی جی تو ابھی آپ نے کہا کہ ابھی اگلے کلاس میں ان پر قیامت تک کے لیے عذاب، جی وہ آگے آیا نمبر 167 میں نے کہا نا۔ یہ ابھی یہ بنی اسرائیل سامنے ہے، جی جی اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم لوگوں کے اوپر قیامت، کیونکہ ایک اعلان تو پہلے ہی قیامت کے لیے ہو چکا ہے نا۔ جی جی اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کروں گا میں اس کو ہاں، اگلی دفعہ، یہ تو ظاہر تفصیل مانگتا ہے نا، میں اس کے دونوں کو واقعات کو ریلیٹ۔ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں جی جی وہ اصل میں وہی واقعہ ہے، یہ جو کہا نا کہ قیامت تک کے لیے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اچھا، وہ تو سورہ بقرہ مدینہ میں جا کے ہونا نا، لیکن سورہ اعراف تو مکی سورہ ہے۔ یہاں اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں بلکہ وہاں جا کے ریپیٹ کیا جائے گا، مدینہ میں جا کے ریپیٹ کیا جائے گا نا، وہ تو عالم اچھا، یہ مکہ ہے۔ مکہ ہے، اعراف مکہ ہے۔ وہاں پہ اصل میں وہاں میں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا وہ کون سا واقعہ ہے جس سے جو ہے نا یہ اس فیز میں شامل ہو گئے، یہ آخری جگہ پر چلے گئے، آخری پھر وہ جگہ پہ چلے، فیصلہ ہو گیا، وہ فیصلہ ہو گیا، یہاں پر اس کا اعلان ہو رہا ہے، یہاں پہ اعلان ہو رہا وہاں ہے۔ پر ہو گیا ہے۔ ہاں نہیں وہاں تو انجیل نے بھی کر دیا نا، وہاں پہ تو انجیل نے بھی کر دیا، یہاں قرآن نے بھی جو ہے نا بیان کر دیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو بات ہے ابھی جو سورہ اعراف میں ہوگی، کیا یہاں دھمکی ہے اور وہاں اصل ہے؟ نہیں دونوں اصل ہیں، یہ بھی اصل ہے وہ بھی اصل ہے، وہ تو ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے نا کہ وہ تو ان کے صحیفوں میں میں نہیں ہوں گا نا، ہے۔ میں نہیں ہوں گا، کوئی بات نہیں، میں پاکستان جا رہا ہوں، اچھا یوٹیوب پہ ویڈیو سن لیجیے۔ ویڈیو سامنے وہاں پر لیکن یہ سورہ اعراف میں ہے نا، یہ تفصیل ہے، وہاں پہ تفصیل نہیں ہے۔ ہاں یہاں پہ بیسیکلی اس کی تفصیل میں ایک خاص پہلو ہے جہاں پہ جو نمایاں کیا گیا ہے، تو وہاں پہ تو یہی کہا گیا کہ جو ان کو غلبے میں رکھوں گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، اور ان کو مغلوب رکھوں گا، بنی اسرائیل کو مغلوب رکھوں گا۔ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا، اس کے بعد اگلی بات کہی ہے کہ گاہے ان پہ اوپر جو ہے نا تھپیڑے بھی آتے رہیں گے، کہ اس پہ اوپر میں مسلط کرتا رہوں گا دوسری قوموں کو، تو وہ اس کی تفصیل ہوگی۔ اور جس میں جس میں امینہ سنسلائی صاحب کا بڑا مشہور و معروف جملہ ہے کہ یہ جو ہے نا آخری ان کا دور آ گیا ہے جس میں جو ہے نا یہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اپنی پوری قوت مجتمع کر دی ہے، اور اللہ نے کیسا جو ہے نا ان کو انجام میں پہنچانا ہے، یہ سورہ اعراف کی اس آیت کی روشنی میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ختمہ کر دی جائے گا۔ جب اسرائیل میں اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہیں۔ اچھا، یہ جتنے بھی یہ انذار کے واقعات ہیں جی جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہے ہیں، اور وہاں قریش سامنے کھڑے ہیں جی جی یا پھر اہل کتاب سامنے کھڑے ہیں، جی جی
اور اس میں یہ اتنا نازک سا فرق بھی ہے کہ ایک طرف رسول اور اس کے مخاطبین اور دوسری طرف پھر قوم ہے. جی جی. اس کو ہمارا علم کیسے دیکھ رہا ہے اس ساری چیزوں کو؟ آپ بہت پیچھے بیک گراؤنڈ میں جا چکا ہے لیکن دیکھا ہے، ایسے ہی دیکھا ہے جیسے ہم بیان کر رہے ہیں. یہ ہماری تاریخ جو پرانی تفسیریں اٹھائیں اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسی طریقے سے بیان ہوئی. خاص طور پہ یہ جو پہلو ہے اتمام حجت کا، اگر ہسٹری میں دیکھنا ہے تو سب سے نمایاں جس کا کام ہے وہ امام ابن حزم ہیں. انہوں نے اس پہ چوٹی کا جو ہے نا مضامین لکھے ہیں. یہ معاملہ کس طریقے سے ہوا، باقی اس کے علاوہ حنفی ہوں شافی ہوں سب کو معلوم ہے کہ عربوں میں جو ہے نا اتمام حجت ہوتا ہوگا، اور جو وہ قوانین جو وہاں کے قوانین ہیں اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. اس پہ کوئی ہے کچھ یا ساجد امیر صاحب یا اس طرح کا کوئی آرٹیکل وغیرہ اس کیا طرح کی چیزوں کا؟ اس سب سے جو ہے نا غامدی صاحب نے خود لکھا ہے. کس جگہ لکھا ہے؟ کس چیز کے بارے میں؟ یہ ہمارے علم کے بارے میں. اچھا اچھا، پچھلے علم کے بارے میں. جی چلے میں منٹ دیکھوں. چلے عمار خان ناصر صاحب نے لکھا ہے. ہاں ان کی جہاد ایک مطالعہ. جہاد ایک مطالعہ میں ہاں وہ ہے، تو ہاں جہاد ایک مطالعہ ہے. وہاں، لیکن وہاں زیادہ زور وہ بنی اسماعیل پہ ہے. جی وہ ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل کو نمایاں کرنا ہے، وہاں بنی اسماعیل کے جو ہے نا پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے. میں ویسے جہاں مطالعہ اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا، پھر میں اس کو دوبارہ اس نظر سے دیکھ لوں. ہاں عرفان صاحب کے بلکہ ہم واپس آئیں تو ہمیں سمرائز کر کے، میں نے پڑھی ہوئی ہے میں نے بھی، لیکن مجھے اس میں جو چیز زیادہ نظر آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو غامدی صاحب نے بنی اسماعیل کو جس طرح سمجھا ہے نا کہ یہ سارا عذاب کیسے آیا اور یہ جہاد کیسے ہوا ہے، اس پروسیس کو ہمارے علم نے ایگزیکٹلی سیم سمجھا ہے. جی وہی وہ جہاد ایک مطالعہ پڑھیں تو ویسے ہی ہے، اس میں ایسا ہی لگتا ہے. ایسے ہی. مجھے کبھی یہ پہلو نظر نہیں آیا تھا، یہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں. کون سا پہلو؟ یہ جو بنی اسرائیل والا ہے. اچھا اچھا صحیح. ساجد امیر صاحب کا ایک آرٹیکل ہے حدیث کے تصرفات پہ ہاں وہ کہیں چار پڑھ سکتا ہے؟ 4 قسطیں ہیں، میں دے دوں گا اگر وہ مجھے چاہیے، وہ تھوڑا سا مجھے اس دن کوئی بڑا اچھا ہے وہ پڑھنے کا. میزان پہ کسی نے سوال کیا تو میں وہ اس پہ دیکھ رہا تھا، اس میں ڈیٹیل نہیں ہے، وہ آرٹیکل میں بڑا ڈیٹیل ہے. جی جی تو وہ اگر مجھے مل جائے تو بڑا بہت اچھے ہیں، وہ ایک اسکالرلی آرٹیکل ہیں وہ چاروں. کتابی شکل میں نہیں آیا ابھی تو لیکن نہیں ہے. بہت نہیں پڑھے ہیں آن لائن. اچھا ساجد امیر صاحب جو قرآن شریف پڑھاتے ہیں نا جی یہ یوٹیوب پر، اس نے ساجد امیر صاحب نے کچھ لکھا نہیں ہے اس کے اوپر؟ لکھ رہے ہیں، تفصیل لکھ رہے ہیں اپنی. نہیں میری بات ہوئی تھی، میں پاکستان گیا تھا تو میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا میں کوئی ایسا تفصیل لکھنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن کچھ پہلو ہیں جن پہ میں لکھنا چاہتا ہوں اور میں لکھ رہا ہوں. اچھا یعنی جس طرح حدیث پہ لکھا ہے نا ایسے ہی جو ہے نا قرآن کی جو ہے نا وہ آرٹیکلز آئیں گے ان کے. خاص طور پہ ان کی جو دلچسپی ہے اور میں ان میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا خاص فیلڈ ہے، یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن مجید سے ان کے معنی کیا ہیں، کس طرح مختلف جگہوں پہ بکھرے پڑے ہیں قرآن مجید کے اندر، اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں کافی جو ہے ایکسپرٹ ہیں، کیونکہ ان کے جو درس قرآن ہوتا ہے اگر آپ پڑھیں تو سنیں تو اس میں اس چیز کو ایکسپریس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ الفاظ جو ہے نا ان کی جو آن لائن تفسیر ہوتی ہے اگر آپ سنیں تو اس میں زیادہ تر فوکس ان کا الفاظ پہ ہی ہوتا ہے، کیسے جو ہے نا اپنا مفہوم ادا کرتے ہیں، کیسے جو ہے نا کلام کے اندر وہ کیا ان کی اہمیت ہو جاتی ہے، آپس میں کیا چیز ہے جو پکچر ہمارے سامنے آتی ہے، اس پہ بڑا فوکس کرتے ہیں. اصل میں کیونکہ غامدی صاحب کی شخصیت اتنی زیادہ بڑی ہو چکی ہے نا، اس نے کچھ مسائل بھی پیدا کر دیے ہیں میری نظر میں. اس کی وجہ سے وہ کسی زمانے میں اشفاق احمد صاحب سے اس کی وائف سے اس نے کہا تھا کہ جب کسی گھر میں بہت بڑا برگد کا درخت پیدا ہو جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے پودے ختم ہو جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری امت کو ساجد امیر صاحب کا جو قرآن شریف کا اسٹائل ہے نا یہ تو بہت پھیلنا چاہیے، ایسے ہی لیکن وہ پھیل نہیں رہا، وہ کسی کو بات اس کی پہنچ نہیں رہی. نہیں یہ سننے والے سن رہے ہیں. آپ نے کبھی ان کے وہ عالم دین کورس میں نہیں ہے ساجد امیر صاحب آپ پڑھ رہے ہیں عالم دین کورس؟ جی. اچھا جتنا لوگ ادھر آ رہے ہیں نا آہستہ 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 آہستہ. کیا سبجیکٹس ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں تو ابھی پوئٹری پہ ہوں کی ساجد امیر صاحب کی. اچھا. اور ایک اس پہ نثر ہے عربی نثر. اچھا. کوئی